ایک بار درود پاک دی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور. بس ایک زبان بھی خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت و بکرامت رکھے. بس کوشش فرمایا کریں کہ ہمیں جگانا نہ پڑے، ہم خود ہی جاگتے رہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو جگانا پڑتا ہے نا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور کوشش فرمایا کریں کہ جب اللہ کے ذکر کی اور حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو جتنی محبت ہے سب کو اکٹھا کر کے پڑھ دیا کریں. ٹھیک ہے. میں تو ابھی صرف آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن قربان جاؤں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. تو وہ دیوانگی ہے نا کو تھوڑی تھوڑی سست پڑتی جا رہی ہے. نہیں جگانا پڑتا ہے نا. اب بس کوشش فرمائیں جاگتے رہیں. اب تو حضرت جی وقت ہی نہیں ہے سونے کا. اللہ حضرت نے تو تب کہا تھا کہ جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تو اب وقت نہیں ہے سونے کا. اگر اب سو گئے نا تو کام خراب ہو جائے گا. دوسری بات ایک اور یاد رکھا کریں، ہمارے جو ایسے پروگرام ہوتے ہیں یہ اب بالکل نہ سمجھیں جانیں کہ اس میں صرف ہم ہی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ حضرت کن کن ملکوں کی ایجنسیوں کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں حضرت. وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کیسے پڑھا، جب نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا حضرت. اسی پہ پھر حضرت جی ان کی جو پالیسی ہیں وہ بنتی ہیں حضرت جی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا جب درود کی باری آئے اتنی محبت سے پڑھا کریں، اگر کوئی بیٹھا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے سستیاں آ گئی ہیں، لیکن جب ان کا نام آئے پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. کیونکہ حضرت ہم کام کے حوالے سے بڑے سست جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں. اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت. مثال کے طور پہ حضرت بیٹھے ہیں اور میرے دل میں حضرت کے لیے کتنی محبت اور عقیدت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ سرمایہ اہل سنت ہے. بول تو ویسے سب کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعتاً سرمایہ اہل سنت ہے. اب لفظ سستے ہو گئے ہیں، جملے سستے ہو گئے ہیں، جس کو جو چاہ کہہ دیا حضرت. لیکن حضرت واقعتاً سرمایہ اہل سنت ہے. اللہ ہمارے ایسے علماء کا سایہ اہل سنت کے سر پہ سلامت رکھے. مثال کے طور پہ حضرت حدیث پاک ہے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں اس پہ کیسے ورک کیا انہوں نے اس پہ اس طرح ورک کیا ہے کہ اگر آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں نا اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. اگر آپ بازار سے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں نا اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. اگر آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. اگر آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. تصویر گھر آئی کہ نہ آئی ہے؟ ہم میں سے کبھی کو بولا ہے کہ بھائی میں نے منہ دھونا ہے، یہ تم نے صابن پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے کام کیا آپ کے خلاف ہے. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج گھروں میں بے سکونی ہے حضرت. کیونکہ محبوب نے فرما دیا جس گھر میں تصویر ہوگی، جس گھر میں کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ ہوں. تسی لتاں اتے کر لو تو پاویں سیر تھلے کر لو، ہونا وہی ہے جو محبوب نے فرما دیا ہے. یہ کام ہو رہا ہے ہمارے خلاف حضرت. ہم نہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. اس لیے حضرت اب وقت ہے کہ ہم بھی کام کریں حضرت. کیونکہ اگر اب بھی ہم نے کام نہ کیا تو پھر ہمارے خلاف واوی کام ہو جائے گا. ہمارے خلاف واوی کام ہو جائے گا. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے اتنی محبت سے پڑھا کریں، اتنی محبت سے پڑھا کریں تاکہ یہاں بیٹھے جس بندے نے بھی پیچھے اسرائیل یا امریکہ یا کہیں بھی اس نے رپورٹ بھیجنی ہو تو وہ یہ رپورٹ لکھ کے بھیجے کہ ویسے سست ہیں لیکن جب باری آتی ہے نا ان کی تو پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اس لیے حضرت اب تو ہم 100 سال ویسے آگے آ چکے ہیں.
اقبال 100 سال پہلے رو گیا حضرت۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ حضرت بیٹھی ہیں، میں حضرت جب بھی شعر پڑھتا ہوں میں ضرور سوچتا ہوں اقبال نے کیوں کہا یہ۔ حالانکہ اقبال کا دور بڑا اچھا دور، بھئی جس دور میں جماعت علی ہوں وہ دور اچھا نہیں ہوگا؟ جس دور میں بابا جی فقیر محمد چراہی ہوں وہ دور اچھا نہیں ہوگا حضرت؟ جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور والے شریف ہوں وہ دور اچھا نہیں ہوگا حضرت؟ جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام اہل سنت ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں وہ دور اچھا نہیں ہوگا حضرت؟ لیکن اس دور میں بھی اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں حضرت اگر آج کے ماحول کو اقبال دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے حضرت پھر۔ اس لیے حضرت وہی رنگ پھر لاؤ حضرت، وہی رنگ۔ میں مثال کے طور پہ حضرت بیٹھے ہیں، سبق سنانا ہے جن کو۔ حضرت بابا دیکھو یہ تھا ہمارے بڑوں کا رنگ۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لکھا آپ کا ایک مرید تھا، وہ کپڑا بنانے کا کام کرتا تھا۔ تو اس نے جب بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آنا نا، سال میں ایک ہی بار آتا تھا، تو اس نے آتے ہوئے حضرت کے لیے لنگی لے کے آنا حضرت۔ لیکن وہ لنگی اس طرح نہیں بناتا تھا جس طرح وہ عام کپڑے بناتا تھا۔ وہ لنگی باوضو بنتی تھی، وہ لنگی قرآن پڑھتے بنتی تھی، وہ لنگی سورہ مزمل پڑھتے بنتی تھی، وہ لنگی درود پڑھتے بنتی تھی۔ اس میں اس کے آنسو بھی تھے، اس میں اس کی عقیدت بھی تھی، اس میں اپنے پیر و مرشد سے جو اس کو محبت تھی اس کا اظہار بھی تھا، سارا کچھ ہی تھا۔ پورا سال لگتا اس لنگی کو بنتے ہوئے، بس جی سارے لوگ آ گئے حضرت، ٹھیک ہے، پورا سال لگتا اس لنگی کو تیار ہوتے، سال بعد وہ لنگی لے کے آ جائے۔ وہ ایک سال آیا نہیں، خواجہ صاحب کو انتظار رہا، بھائی مرید نہیں آیا، اللہ خیر کرے۔ گزرتے 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ 10 ماہ 11 ماہ 12 ماہ، پورا سال ہی گزر گیا۔ جب سال پورا ہوا نا وہ آ گیا، اور اس دفعہ آتے ہوئے وہ ایک نہیں 2 لنگیاں لے کے آیا حضرت۔ آپ نے فرمایا بیلیا پہلی گل ہے کہ پچھلے سال آیا کوئی نہیں، وہ دوسری بار اس سال آیا ہے تو 2 لنگیاں لے کے آیا ہے، یہ کیا ہوا؟ اور کرتا ہے حضرت جس طرح عام میں کپڑے بناتا ہوں نا، آپ کی لنگی ایسے نہیں بناتا، باوضو بنتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بنتی ہے، درود پڑھتے ہوئے بنتی ہے، ذکر کرتے ہوئے بنتی ہے، ذکر کرتے ہوئے بنتی۔ چلو حضرت ان کو دے دیو تو ہی تھوڑا تھوڑا کچھ آتا، دے دیو کچھ نہیں ہوتا، دے دیو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے چلیں گے، اللہ سلامت رکھے۔ تو وہ چل کسر کھا لو جی، کوئی نہیں ہوتا، اللہ اللہ یا رسول یا غاسیہ رضی اللہ، ماشاءاللہ۔ تو کہا پچھلے سال نہیں آیا اور اس سال آتے ہوئے 2 لنگیاں لے آیا، اور کرتا ہے حضرت آپ کی لنگی ایسے نہیں بنتی جیسے عام کپڑا بنتا ہے، میں باوضو بناتا ہوں، قرآن پڑھتے بناتا ہوں، درود پڑھتے بناتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس میں میرے آنسو بھی ہیں، اس میں میری عقیدت بھی ہے، اس میں میری محبت بھی ہے، اس میں سارا کچھ ہی ہے۔ تو اس انداز سے میں لنگی بنا نہیں سکا پچھلے سال، تو پھر بغیر لنگی کے نا پیر و مرشد کی بارگاہ میں آنے کو دل نہیں مانا، اس لیے پھر 1 سال کا ناغہ پڑ گیا۔ لیکن جب 2 سال بعد آئے ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے آئے ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ کیسے لوگ تھے، آپ نے فرمایا نا 2 لنگیاں نو اگ لا چھوڑو۔ عرض کی حضرت ہو کیوں؟ فرمایا جیڑی شے یار کلان تو روکے انہوں اگ ہی لا چھڑنی چاہیے ہے۔ فرمایا جیڑی شے یار کلان نو روک چھڑے انہوں اگ ہی لا چھڑنی چاہیے۔ لیکن پھر میں اب کہوں گا نہ وہ حسن میں رہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میں اکثر حضرت جی کہا کرتا ہوں ہم لٹا قافلہ بیٹھے ہیں حضرت، اور دکھ اس بات کے، بس جی اب نہ پھینکے جی کوئی بھی، اب جو میں دینے آئے ہوں آپ نے وہ مجھ سے لینا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت، ٹھیک ہے۔ وہ اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ قافلہ لٹ چکا ہے حضرت، دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، بعض بندے ہوتے ہیں نا، بندہ اٹھ کل ہوتا کہ اندر حضرت صاحب کی لوٹے گیا ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ میں نے کہا حضرت جی آپ کہہ رہے ہیں سارا کچھ ہے، مجھے بتاؤ رہ کیا گیا حضرت؟ محبت نہیں رہی، ذوق نہیں رہا، شوق نہیں رہا، سوز نہیں رہا ہے،
قرب نہیں رہا، وصل نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ چلو تھوڑی دیر چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں حضرت اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لکھا ہے سیدہ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ حائل تھا، گفتگو ہو رہی تھی حضرت۔ دوران گفتگو کسی نے شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے۔ بھئی یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر آپ پہلا پارہ تلاوت کرنا شروع کریں تو بالکل ابتدا میں آ جاتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت جو ایک دن میں ایک قرآن پاک تلاوت میں مکمل کر لیتی ہیں، ان کو شیطان کا نہیں پتا۔ تو سارے آگے سے حیران ہو کے عرض کرتے ہیں سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں، فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان ہی کا سنا ہے۔ اسی رنگ کو پھر حضور بلے شاہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہیں۔ وہ رنگ کھو گئے حضرت۔ آؤ آج اکٹھے ہوئے ہیں حضرت، تشریف فرمائیں، آؤ یار آج یہاں ارادہ کر کے اٹھیں کہ وہ رنگ پھر تلاش کریں۔ حضرت رابعہ کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا، حضرت فرماتے آدھی رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی اونچی پکار رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ رات کا وقت تھا، سب نے آواز سنی، سب بیدار ہو گئے اور سب نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے، عورت ذات ہے، رات کو کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس شاید کو سن لے اور مجھے پانی لا دے۔ ایک نہیں سارا گاؤں پانی لینے نکل گیا، سب نے کنویں سے پانی بھرا اور حضرت رابعہ کی جانب چل نکلے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، پوچھا کتنے چلے ہو؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس۔ تو شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں، رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، پانی لینے جانا مناسب نہیں جانا کنویں پہ، ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا او چلیو، یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بوجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ زندہ باد یا نبی۔ اسی لیے تو حضرت پھر نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، پتہ نہیں یہ انداز کہاں گئے۔ اب تو ہم رات کا انتظار کرتے ہیں، آوے تو یہاں گناہ کریے تو یہاں سوئیے حضرت۔ وہ گئے حضرت جو رات کا انتظار کرتے تھے، رات آئے تو مصحلہ پا کے یار دے کے کھلوئیے حضرت، ہیں کہاں گئے حضرت کہاں گئے۔ اسی لیے تو پھر حضرت اقبال پھر رو کے کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ یا اللہ جڑی جنید تے با یزید نو پلائی تھوڑا حصہ میں نے بھی دے دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے وقت نزاع تھا حضرت، وصال کا وقت قریب تھا، اور یاد رکھنا حضرت قربان جاؤں ہم نے مرنا ہے، وصال ان کا ہونا ہے۔ یہاں اکثر احباب کے لیے وصال کا لفظ بول دیا جاتا ہے، اسی بھی چوپ کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہی، وصل تو کسی کو ہوتا ہے نا حضرت۔ ہاں جی، میرے شیخ حضرت سیالکوٹ تشریف لاتے رہتے ہیں، رومی عصر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ عاشق جس نے ایک پلنگ پہ بیٹھ کے حضرت جی 90 سال گزار دیے حضرت، کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت جی، ایک پلنگ پہ بیٹھ کے 90 سال گزارنا حضرت۔ فجر پڑھ کے بیٹھے اور 10 بجے تک حضرت اس پلنگ پہ بیٹھ کے حضرت بتایا کہ عشق کیا کیسے جاتا ہے حضرت۔ اور آپ کا طریقہ تھا تھوڑی دیر بعد نہ پوچھا کرتے تھے کی وجہ ہے، کی وجہ ہے، کسی نے عرض کرنا نا حضور مثلا 8:07 ہوئے نے، تھوڑی دیر پھر پوچھ لینا کی وجہ ہے حضرت، تب سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت نو کدا انتظار ہے، سمجھ ابھی بھی نہیں آئی حضرت۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں ایک دن نا سالکین تھے، یہ گناہگار بھی بیٹھا تھا،
حضرت نے غالب کا شعر پڑھا. اس دن حضرت جی آنکھیں ایسے تھی جیسے لال ٹین ہوتی ہے حضرت, اور ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے حضرت. اور بھائی 90 سال کا مجاہدہ تھا, اور رو کے کہتے کیا ہے, نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. مطلب یہ تھا 90 سال ہو گئے نے بہ کے ڈیک دیا, وصل کوئی نہیں ہویا ہے. کہتے جن دل کرے اسی وصل کرا چھڑنے. نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے. ان کتھے حضرت جی یار تے کتھے یار, ان تے اے دسو حضرت جی 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا. ان تے اے دسو کہ جی 1 پلاٹ تے 2. میں اکثر ہماری فیس بک نا, ہماری فیس بک ہماری طلب کی غمازی کرتی ہے. اب فیس بک کھول کے دیکھیے آپ کو یہ نسخہ ملے گا, اے جی میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور میں مالا مال ہو گیا. اور یار کس دن کوئی فیس بک پہ وہ بھی وظیفہ تو ملے نا, میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور مجھے محبوب مل گئے. بھائی ملے تو تب جب کو محبوب کا طالب ہو حضرت, ملے تو تب نا جب کسی کو محبوب چاہیے. سب کو چاہیے پیسے, اس لیے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ پیسے بڑھانے والے وظیفے گردش کر رہے ہیں. وہ گئے حضرت, وہ گئے حضرت. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح یار کر ہے. اور کئی پھر اقبال رو کے کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرہ لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یہ ہمارے سیالکوٹ کے پاس نا ایک قصبہ ہے حضرت, اس کا نام ہے چٹی شیخ حضرت. بڑا علمی قصبہ ہے حضرت جی. وہاں ایک حضرت حافظ برخوردار رانجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑا فیض ہے اس قصبے پہ حضرت کی. دوسرا اس قصبے میں حضور نبی علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں. وہاں حضور نبی علیہ السلام کا نلین مبارک بھی ہے, وہ سیدہ کائنات کا جبہ مبارک بھی ہے. پھر بڑا فیض ہے اس خطے پہ, ایک سے بڑھ کے ایک بندہ آیا حضرت. وہاں حضرت ایک مجذوب بزرگ بھی ہوئے ہیں جن کو سارے کہا کرتے تھے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ہیں. تو سارے کہتے تھے پاگل ہے, اور خود کو کہتے تھے کہ اسی عقل والے ہیں, لیکن سمجھ آئی نہیں اسی پاگل سا, عقل والا وہ تھا. سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کیا تھا, آپ چٹی شیخہ سے نکلتے تھے اور سیالکوٹ میں جگہ برام کی موڑ, روز وہاں تک آیا کرتے تھے, اور وہاں سے پھر آپ چٹی شیخہ واپس چلے. اس راستے میں سینکڑوں دکانیں تھی, ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز میں کرتا تھا. کچھ نہ چاہنے والے بھی تھے جو حضرت کی بے ادبی بھی کرتے تھے. اب جو چاہنے والے تھے نا, ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا, وہ جس کے پاس جو نعمت ہونی نا اس نے حضرت سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دینی. مثلا کسی کے پاس جلیبیاں ہیں, کسی کے پاس برفی ہے, کسی کے پاس نمک پارا ہے, اس نے پیش کر دینا. اب سائیں علی اکبر کی مرضی ہے, قبول کیا نہ کیا, اگر کر لیا نا قبول تو کرتے کیا تھے, تھوڑا سا کھا کے نا ایسی لو لگی تھی حضرت ہیں. اسی کلو مچھی کھا کے کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا ہے. ہم بہان لگے نے نا کلو امب تے نال کلو کچی لسی, ایک بندے نے پی جانی لیکن کھا کے الحمدللہ بھی نہیں کہنا ہے. ہم اتنا قبلہ رب کو بھول چکے ہیں. صرف ایویں ایک چھوٹا سا ٹکڑا حضرت جی جلیبی کا برفی کا ساتھ ہی رکھ کے سوال کر دینا, وہ ہے تے مٹھی ہے تے دینے والے نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی تھی, کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی ہٹی تو لے آندی سی. اچھا ہٹی تو ہٹی والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی انہیں مل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں مل تو توڑا منگوایا تو مل والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی رو دی بن دی. اچھا رو دی بن دی تو رو کتوں آندی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکل دی. اچھا گنے تو گنے چ رو کیویں آ جاندی گنے چ رو کیویں آ جاندی؟ تو پھر دینے والے نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی اللہ پاک نے پائی. جب اللہ کا نام لینا نا اس نے چپ کر جانا ہے. کیسا تھا حضرت جو جلیبی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا. اور ہم حضرت آنکھوں والے شعور والے ہیں, ہمارے ارد گرد اس کے جلوے بکھرے پڑے ہیں لیکن بھولے. اچھا شاید یہاں بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں مولوی سی وہی مٹھا کھا کے تو اللہ یاد آنا ہی سی. نہیں ایسا نہیں تھا. اگر کسی نے نمک پارا دے دیا, کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا, پھر حضرت جی وہی وہ ہے تو لونا ہے تو سائیں جی لون پایا پھر لونا ہی ہونا سی. اچھا کتوں آندا سی لون؟
साईं जी हट्टी तू, अच्छा ते हट्टी वाले ने कित्थों लियांदा ही? साईं जी ने मिल तू मंगवाया सी, अच्छा ते मिल वाले ने कित्थों लियांदा ही? हाय हाय साईं जी ने ख्योड़ियों मंगवाया सी, अच्छा ते ख्योड़ियों लून कित्थों आ गया? साईं जी पहाड़ ने लून दे वड्डे वड्डे, अच्छा पहाड़ ते पहाड़ां च लून किवें आ गया? साईं जी अल्लाह पाक ने पाया है। हाय हाय मैंने हजरत मैंने भाई मोहम्मद भी की है कुछ अरसा, तो हम ज़रा मौलवी लोग इतनी जल्दी नहीं मानते हैं। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा ये इसने क्या अल्लाह लगा, आओ ज़रा आज साईं अली अकबर कैंड देखते हैं। मैंने अपने साथ को 3-4 बंदे तैयार किए। मैंने कहा जब सुबह साईं अली अकबर गुजरेंगे ना, मैंने पकड़ के हाथ ना बिठा लेना उनको, और मैंने साईं अली अकबर को बर्फ़ी खिलानी है। अगर खा ली, खा के उन्होंने मुझे पूछना है आफजी है तो मिठी है। बात चलते चलते जब यहाँ आ जाएगी ना कि जी कित्थों लियांदी है, तो हमने उनको ये नहीं कहना कि मिल तू लियांदी है। मुझे जितने नाम याद है ना मैं सारे लूँगा। जब मेरे नाम ख़त्म हो गए ना भाई, फिर तूने शुरू होना है भाई। जब तेरे ख़त्म हो गए तूने शुरू होना है, तेरे ख़त्म हो गए तूने शुरू होना है, तेरे ख़त्म हो गए तूने शुरू होना है। सुबह जब आपके गुजरने का वक्त था ना, मैंने बाहर बेंच रख लिया। मस्जिद की दुकानों में एक हलवाई की दुकान भी थी, मैंने साईं अली अकबर का हाथ पकड़ के बिठा लिया। उनकी आदत थी, बात बार बार रिपीट करते थे। मुझे कहते हैं आफा जी की है, आफा जी की है। मैं साईं जी बर्फ़ी खानी है, बर्फ़ी खानी है। मैं जी पकड़ के खा के मुझे कहते हैं आफा जी, मैं तो वो अंदाज़ ला ही नहीं सकता जैसा दीवानापन होता था। आफा जी है तो मिठी जे, हाय हाय हाय। मैं क्या साईं जी चीनी पाई है ता मिठी है। मुझे पूछते हैं आफा जी कित्थों लियांदी ही जे चीनी? मैं साईं जी दुकान तू, ते दुकान वाले ने कित्थों लियांदी ही जे? मैं साईं जी ने मिल तू मंगवाया, ते मिल वाले ने कित्थों मंगाई ही? मैं ज़रा इधर के नाम ले लेता हूँ, आपको बात समझ आ जाए। मैं साईं जी उन्होंने हाफजाबाद तो लियांदी, ते आफा जी हाफजाबाद वाले ने कित्थों लियांदी? मैं साईं जी ने पिंडी पट्टियां तो लियांदी, ते आफा जी पिंडी पट्टियां वाले ने कित्थों लियांदी? मैं हजरत जी उन्होंने गुजरांवाला तो लियांदी सी, ते गुजरांवाले ने कित्थों लियांदी? मैं साईं जी उन्होंने गखड़ तो लियांदी सी, ते गखड़ वाले ने कित्थों लियांदी? माफ साईं जी उन्होंने वजीराबाद तो लियांदी, ते वजीराबाद वाले ने कित्थों लियांदी? मैं साईं जी ने गुजरात तो लियांदी। हजरत जी मेरे ख़त्म हो गए सारे। मैंने साथ वाले को ख़त्म शुरू हुआ, उसके भी ख़त्म हो गए, तीसरा शुरू हुआ उसके भी ख़त्म हो गए, चौथा शुरू हुआ उसके भी। अरे जी 2.5-3 घंटे लग गए। हम पूछते रहे, वो पूछते रहे, हम बताते रहे, वो पूछते रहे, हम बताते रहे। 3 घंटे के बाद बात तब भी ख़त्म हुई जब नाम लिया अल्लाह का। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह है या जिंदा। इसीलिए तो फिर हज़रत जी मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं ना, फरमाते जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल कर दो। उसको हर जगह अपने यार का जलवा नज़र आता है। जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल कर दो, सो मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा है। लेकिन हज़रत जी ना वो इश्क में रही, ना वो हुस्न में रही। अब ये देखें ना जी, आपने किबला के गले में ये हार डाला है, ये देखें जी, ये गुलाब का फूल है जी, ये इस सब्ज़ रंग की डोडी से निकला है। तो अगर ये सब्ज़ डोडी से निकला है तो फिर इसको भी सब्ज़ ही होना चाहिए था। इसको सुर्ख किसने कर दिया? जलवे बिखरे पड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं। वो दावत दे रहे हैं वह यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। देख बंदे, कभी कहते हैं अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। देखते ही कोई नहीं। कहीं वो कहते हैं अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा व जअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन व जअलल शम्सा सिराजा। देखते ही कोई नहीं, बिखरे पड़े जलवे। ये देखें ना जी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बड़ा खूबसूरत हाल है। 1 2 3 4 दीवारों ने आपकी इस छत को उठा रखा है। 2 छत हैं जी, 4 दीवार। दावा है जी पूरी ज़मीन में कोई माँ ने ऐसा पैदा किया ना पैदा होगा हजरत, जो इन बगैर 4 दीवारों के ये 2 छोटे से छत खड़े करके दिखाए हजरत। अल्लाह कहते हैं कुरान में, ओ बंदिया इन 4 दीवारों के बगैर तेरा छोटा सा छत खड़ा नहीं होता। बाहर निकल के हमारा भी तो देखना है। मेरे सियालकोट में आसमान के नीचे मुझे कोई पिलर नज़र नहीं आया, आपके इधर तो नहीं आया। मैं हजरत जी परसों बुरा बिहाड़ी गया था, वहाँ भी नहीं आया। मैं थोड़ी देर पहले कराची हो गया, वहाँ भी नहीं आया।
دعوت ہے اللہ کی. اللہ کہتے دیکھ بندے, وہ تیرا چھوٹا سا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. کبھی دیکھ, ہم نے 2 نہیں 3 نہیں, ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں, 7 کھڑے کیے ہیں. ہاں جی دیکھے کون نظرے, مادیت پرستی کا غلبہ, پیسہ ہمارا کعبہ قبلہ بن گیا. دیکھے کون نظرے. میں کہتا ہوں نہ جاؤ دور, چلو نہ جاؤ دور. جس کو دن میں بار بار دیکھتے ہو, وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود ہی کو دیکھ لیا کرو. پھر میاں صاحب بولے, فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. خود کو دیکھ لے یار. اور پھر میں اپنی طرف سے نہیں, آپ کہیں گے یار مولوی کی گلاں کری جاندا. میں قرآن سنا رہا ہوں, حضرت بیٹھے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب. میں اپنی طرف سے ایک بات نہیں کروں گا, قرآن سناؤں گا آپ کو, اپنے محبوب کے مبارک فرمان سناؤں گا آپ کو. میں نہیں کہہ رہا دیکھو, قرآن میں اللہ کہتا ہے بندے دیکھ خود کو, اپنی آنکھیں دیکھ, اپنا ناک دیکھ, اپنے دان دیکھ, اپنی زبان دیکھ, اپنے ہونٹ دیکھ, چل نہ دیکھ کچھ بھی. پھول کی بات بعد میں کر لیتے ہیں, اپنا انگوٹھا ہی دیکھ. حضرت جی کوئی کوڈ نہیں لکھے, مثلا میرے انگوٹھے کا کوڈ ہے 11/22, بزرگاں دا 11/23, اپل صاحب دا 11/24, حضرت صاحب دا 11/25. نہیں, اس نے سب کے انگوٹھے پہ ایسے گول لائنیں لگائی ہیں, لیکن لائیاں ان دیاں ہوں کہ میریاں لینا روئے زمین دے کسے بندے نہ نہیں مل دیا. کیا لگائی یار. اوہ حضرت جی کسی کو چھوڑو, اور میرا اپنے ہی دایاں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. حضرت کسی فیکٹری میں نہیں بنا, کوئی انجینئر نہیں, کوئی سکیچ نہیں, کوئی ڈائی نہیں. یہ نہیں ہوا کہ آنکھیں آسٹریلیا سے منگوائی گئیں, یہ نہیں ہوا دانت کینیڈا سے امپورٹ کیے گئے, یہ نہیں ہوا کہ دل اٹلی سے منگوایا گیا, یہ نہیں کہ گردے اسپین سے منگوائے گئے. نہیں, کیا ہوا, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سارا کچھ ماں کے پیٹ میں بنایا. بندے دیکھ, کیا تو دیکھ تو صحیح بندے, تو دیکھتا ہی نہیں. چل نہ نکل باہر, شیشے میں کتنی بار کھڑا ہوتا ہے, دیکھ خود کو. اب مجھے یہاں پھر اپنے پیر و مرشد کی بات یاد آ گئی. حضرت آستانہ مبارک تھا جی, سارا دن لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا, سب کو اس کے مطابق دیا جاتا تھا. جڑا کسے جوگا بھی نہیں ہوندہ, حضرت فرمانے ہیں ایک بسکوٹ ہی دے چھڑو, حضرت خالی نہیں نہ بھیج دیں. حضرت کچھ نہ کچھ, جڑا بچارہ میرے ہرکا کسے جوگا نہیں ہوندہ, حضرت فرمانا اینو ایک اکیلا ہی دے چھڑو. حضرت خالی نہیں بھیجتے تھے, حسب جو جس کا جتنا ظرف ہوتا حضرت دے کے بھیجتے. اللہ وہ حضرت جی بندہ آ گیا حضرت کے پاس, دانتوں سے بات یاد آ گئی مجھے. بندہ آ گیا حضرت کے پاس نا, بڑا سوٹڈ بوٹڈ, بڑا ویل ڈریس حضرت جی, گھڑی بڑی قیمتی, کوٹ بڑا اعلیٰ, شوز بڑے زبردست, وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو اتار رہی تھی. میں بھی بڑی قیمتی ہوں حضرت. اس کا یہ دانت نہیں تھا. ایک بار ہی آیا, ٹر گیا. جایا کرو پاکاں دے کول, رحم ہو ہی جاندہ ہے, ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے کرم, ہو جاتا ہے کرم. لا یشکا جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی نواز دیا جاتا ہے. ہم نے تو قسم ہی کھا لیے کہ نہیں جانا جونا کو نہیں, غلطی ہی کٹنی ہے نا, نہیں عادت ہے. میں وہ مچھا نہ معاملہ, میں نہیں اس کو کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے, میں کہوں گا غلط ہے. اللہ معافی دے دے ہماری اس غلطی. مجھے میں نہیں گلاں کر دی, نہ را کے دھڑ کو مار کھائیے, بندہ ہی اٹھ کے گل پہ آ جائے, پہ سارے ڈرے بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں ہو رہے کی شاید. وہ مجھے اس دن بندہ آ گیا, کہتا حضرت صاحب وہ مچھاں بڑیاں وڈیاں. میں یار غلط ہے, میں بھی معافی مانگنا, تو بھی منگی, لیکن تینوں مچھاں ہی لبیاں نے, تھدے داڑھی نہیں لبی ہے کوئی. میں جڑا سینے جو قرآن ہے وہ بھی نہیں لبا, جڑی سر تے میں آج پگ نہیں بنی دی ہے, بخار ہے مجھے, میں پگ بھی نہیں دسی ہے. جڑا نبی علیہ السلام دے مصلے تے بیٹھا ہوں بھی نہیں لبا ہے. بھئی اب جب آپ ارادہ ہی کر چکے ہیں کہ ہمیں تلاش ہی نقص کر رہے ہیں, تو پھر تے ہے نا تھوڑے بہت. نہیں بیٹا, ہم ارادہ ہم نے نہیں ڈھونڈنے ہی نقص نے, ہم نے ذہن بنا لیا, ڈھونڈنے ہی نقص نے. اور نہیں بھائی یہ ذہن بناؤ, خوبیاں ڈھونڈنی ہیں نا, سارے سونے لگو گے ایک دوسرے میں. یہ ہم نے وہ جو اینک لگا لی ہے نا غلطیاں دیکھنے والی, وہ بھائی اس کو پھینکو کہیں, اس کو پھینکو کہیں, اور کہیں سے وہ اینک مانگو, وہ اینک لگاؤ جس میں خوبیاں نظر آتی ہیں. اور کمال جاؤ جنہوں نے یہ اینک لگا لی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلنیاں, جگ میں برا نہ کوئی,
برا ڈھونڈن چلی ہاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اینک ہی ہم نے وہ لگا لیا جس میں نظری نقص آتے ہیں حضرت، نہیں، وہ اینک تلاش کرو حضرت جس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، روز مائیں مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں، زمانے گزرتے ہیں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنا دا نا۔ حضرت زمانے گزرتے ہیں، مالک بن دینار پھر ماں پیدا کرتی ہے کوئی۔ حضرت نے گزر کے جانا تھا، راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے مخالفین میں سے تھا، حضرت سے بغض رکھتے تھے، وہ ان کو پتہ چل گیا حضرت نے لنگنا ہے، انہوں نے سارے پنڈ چوں مانگ موں کے سوا کٹھی کر لی، جب حضرت گزرے گے نا تو حضرت سوا سٹنی ہے۔ حضرت جب حضرت گزرے انہوں نے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت کے اوپر راکھ پھینکی، اب اوپر دیکھ کے نا مسکرائے، لیکن جو مریدین تھے نا ان سے نہیں برداشت ہوا، وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ آپ نے فرمایا سوا تاڑے تھے سٹی ہے کہ میرے تھے؟ عرض کی تھی حضور تاڑے ہوتے۔ فرمایا پھر تو ہی گالاں کیوں کڈنے دے؟ عرض کی حضور ہم بھی تو اسی لیے نکال رہے ہیں، آپ پہ کیوں پھینکی گے؟ تو حضرت آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میں تے اس گل تو خوش ہون ڈیا، شکر ہے سوا جی جان چھٹ گئی، باقی جویں میرے کام نے میں تے اگ دے لائق ہیں۔ اپنا دیکھو یار، سب سونا لگے گا، ہم نے اپنا دیکھنا بند کر دیا، اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ علماء تک اب ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں۔ وہ قرآن والا یاد، وہ نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلی والا، تو اپنے چگے میں دیکھ، تیرے چگے میں کیا ہے؟ تو کس منہ سے اس پہ تنقید کر رہا ہے؟ اگر بظاہر اس میں کوئی کمی ہے بھی، تیرے چگے میں کیا ہے؟ کسی کو دعوت دینا تو دور، تو نے آج تک خود نماز نہیں پڑھی اور علماء پہ تان کرتا ہے، تیرے چگے میں کیا ہے؟ یہ حضور کا وارث ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کا وارث ہے کمی ہو جاتا ہے، تو کس منہ سے تنقید کر رہا ہے؟ تیرے چگے میں کیا ہے؟ یہ ہم یہاں تک آ کھڑے ہوئے تھے کہ علماء بھی ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں، علماء کی غیبت کرنا بیٹھ کے، تو یہ احتیاط کرو حضرت ان معاملات کے حوالے سے ہیں۔ وہ بندہ آ گیا حضرت، ویل ڈریس، گرم ہو گیا حضرت، وہ ایک بار آیا چلا گیا، دوسری بار چلا گیا، تیسری بار چلا، چوتھی بار جب آیا نا اور جانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا لیا، اور آپ اپنے بڑے مخصوص محبت بھرے انداز میں فرمانے لگے، بھائی جی تاڑی کھڑی، تاڑے بوٹ تے تاڑے پرفیوم دی خوشبو دس دی ہے کہ اللہ نے واہ پیسے دیتے ہیں، تے دند کیوں نہیں لواندے ہیں؟ جب بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے نکلی سیدھی دل میں گئی ہے۔ 1980 کی بات ہے، وہ بندہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت اون شکل ادھر ہی وہاں گا جدن دند لوا لواں گا۔ فرمایا جا ہے لوا کیا؟ سیالکوٹ میں تو 1980 میں شاید کوئی قد ہو ہی نہ، شاید کوئی امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، سیدھا لاہور گیا، وہاں 10-15 دن گزارے، دانت لگوایا، لگوا کے سیدھا حضرت کے پاس، گھر بھی نہیں گیا، آ کے نا آپ کو منہ کھول کے نا تو دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضرت دیکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، بندے نے بات پہ بڑا پہرا دیا، آپ نے تھوڑی دل جوئی فرمائی، آپ نے فرمایا دند بھی صحیح لگ گیا نالے دند لگن نال تسی بھی صحیح لگن دے دے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت کی عادت تھی، ایک تو روب بڑا تھا، گفتگو کر کوئی نہیں سکتا تھا حضرت، اندر جاتے ہی معاملے سلب ہو جاتے تھے حضرت نے تھوڑی سی محبت کی تو شروع ہی ہو گیا، کہندے حضرت تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سونا سی، وہ دے نین نقش بڑے سونے، وہ دا یہ بڑا سونا، وہ دی ٹائی بڑی سونی، وہ دا کوٹ بڑا سونا، وہ دا یہ بڑا سونا، کوئی 10 منٹ لگا رہا، رینڈ پیر کرتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 لیا ہے، یہ 1000 2022 کا نہیں، 1000 1980 کا ہے، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا حضرت، ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000۔ جب جملے ختم ہو گئے، باتیں ختم ہو گئیں، لفظ ختم ہو گئے، چپ کر گیا، پھر حضرت دکھے دل کے ساتھ بولے، آپ نے فرمایا بے لیا جن 1000 لے کے ایک ہی دند لایا ہے تو پورے 10 منٹ وہ دی تعریف کیتی ہے، جنہیں لیا بھی ککھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی وہ دی بھی کیتی ہے اللہ فرمایا جس نے لیا بھی کچھ نہیں اور پورے 32 دان دیے ہیں، کبھی اس کی بھی اتنی تعریف کی ہے، بھول گئے نہ وہ عشق میں رہی
بکھرے پڑے ہیں جلوے. اب یہ پھول ہی دیکھے, میں تو جیسے میں نے دیکھا نا تو میرا اللہ نے توفیق دی, میں چلا گیا. دیکھیں جی سبز رنگ کی ڈوڈی ہے لیکن پھول سرخ ہے. پھول ہے اگر سبز سے نکلا ہے تو پھر اس کو بھی تو سرخ ہی ہونا چاہیے, سبز ہی ہونا چاہیے. کون ہے وہ جس نے ڈوڈی کو سبز اور پھول کو سرخ کر دیا ہے؟ بڑے حضرت آپ سیانے لوگ بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سرخ پینٹ ہے پھول کا جس کو ریڈ روز کہتے ہیں, یہ کلر کس کمپنی کا ہے؟ برجر کا ہے کہ ماسٹر کا ہے؟ یہ برش سے کیا گیا کہ فوارے سے کیا گیا ہے؟ اس لیے پھر میرے سیدی نے لکھا شعر, آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. یہ پھول کہہ رہا ہے کہ وہ ہے. یہ پھول, یہ آواز نہیں آ رہی لیکن وہ کہہ رہا ہے حضرت کہ وہ ہے. اس لیے پھر میرے سیدی نے لکھا, اب فرماتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, پانی سے بنا دیتا ہے تصویر فری سی. پھر کسی نے لکھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا, وہی خدا ہے وہی خدا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ تجھے مسجد میں ملے گا, وہ تجھے سجدے میں ملے گا. تو غلط جگہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ تجھے نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی میں نہیں ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے, وہی خدا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے وہی خدا ہے. لیکن حضرت جی پھر بات اب بھی وہیں کھڑی ہے, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, لاؤ یار وہ رنگ واپس. حضرت جنید بغدادی وقت وصال آپ نے آنکھیں بند فرما لی. قربان جاؤں جی, ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا, وہ انتظار کرتے ہیں حضرت جی. گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے رات وسلدی پہ کٹاوے, وہ انتظار کرتے ہیں. قبلہ بیٹھے ہیں, تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجے سورے نہیں دیکھا. جب بھی مؤذن رسول کو دیکھا سادے سے سادہ تر دیکھا حضرت. لیکن اس دن شام والے حلب والے کہتے ہیں اس دن لباس بھی نیا تھا, اس دن انداز بھی بدلے بدلے تھے, چہرے پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار تھے. سارے بڑے حیران ہوئے, اللہ خیر کرے آج کیا ہے کہ حضرت بلال تیار ہیں, خوش بڑے ہیں. لوگ حاضر خدمت ہوئے, مؤذن رسول کو خاص ہی موقع ہے. فرمایا خاص سے بھی خاص ہے. عرض کی تھی کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا تیار ہوتا ہے. فرمایا تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے. وہ تو انتظار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. پھر گل پھر ہوتے آ گیا, اب انتظار بھی تو کوئی نہیں نہ کرتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ میں اکثر محافل میں ہوتا ہوں نا, میں دکھی شعر نہیں, میں نعت خانہ نو پڑھن دیندہ نہیں. تعریف کرو نبی علیہ السلام کی, آپ کی تعریف کرو بس. حضرت آپ چھوڑا نہیں, یہ چھوڑا ہے تو ساڈا اپنا ہی قصور ہے. حضرت تو اس قابل ہو پھر دیکھ کرم کتنا ہوتا ہے. ہاں آپ دیدار کی بات کرتے ہیں. داتا صاحب نے لکھا جس دن حضرت سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا, اس رات خواب میں 40 اولیاء کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت 40 ولیوں نے اس رات نبی علیہ السلام کی زیارت کی خواب میں, اور 40 ولیوں نے عرض کی محبوب عرصہ دراز سے منتظر تھے, کب محبوب نوازیں گے, آج کیسے نواز دیا. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا, میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. آپ دیدار کا رونا رو رہے ہیں, خود میں کوالٹیاں پیدا کریں. صدا دے دی اقبال نے, تھا اقبال, لفظ اقبال کے نہیں تھے. اقبال کیا کہتے ہیں, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ان کو وضو کر کے سوندا ہی نہیں, ایس نیت نہ کہ محبوب ملے. اب تو فیس بک دیکھتے سوتے ہیں, اب تو یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں, اب تو کوئی درود پڑھتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کتنے گناہ بے وضو واہ حیاتی.
اب کہاں ہو گئی ہیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں. حضرت بیٹھے ہیں, کوئی پیر صاحب تھے, اور پیر صاحب تھے واقعی. اب آپ کو پتا پیر صاحب بھی تو پھر لبے ہیں کہ لبدے نے نہ جا کے ہوں تو پیڑ ہی پیڑ ہے ہوں تو پیڑ ہی. لیکن اصلی کیمرہ لگا نا پھر تھوڑا جیسے بھی ڈر جانے ہیں, کیونکہ بلے شاہ جہا بندہ کہندا ہے کہ سچ آکھاں تے پامبڑ بلدے. ہاں سچ آکھاں تے پامبڑ بلدے. اب تو تماشا لگا ہے, اب تو تماشا لگا ہے. ہاں اب وہ ہو رہا ہے تصوف, طریقت اور سلوک کے ساتھ, خانقاہوں کے ساتھ, کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. میں آپ کو ہمیں اتنے بڑے روکے تھمائے جاتے ہیں. یہ کچھ آپ نے کہنا ہے حضرت کے لیے, یہ کچھ آپ نے حضرت کے لیے کہنا. یہ میں پھر حضور غوث سے میں حضرت کو سبق سنا رہا ہوں. یہ تھا سلوک حضرت. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس نیک آئینہ تھا, آپ آئینہ دیکھا کرتے تھے حضرت. آپ آئینہ, سنت ہے بھائی محبوب کی آئینہ دیکھنا, آپ بھی دیکھا کرتے تھے. ایک دن ہوا کیا, خادم سے صفائی کرتے کرتے نا آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. اب نماز کا وقت قریب تھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما کے آئینہ طلب کرنا تھا. وہ بڑا گھبرایا, بھائی غوث پاک دوں شیشہ منگن گے تو کی عرض کرانگا. یہ والا دور تو نہیں نا کہ موٹر سائیکل نکالی تو جا کے شیشہ لے آئے. نہ موٹر سائیکل نہ شیشہ نہ اس طرح کا بازار ہے. لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا. جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہیں کتب بن کے جاتا ہے. وہ تو تھا غوث اعظم کا خادم رضی اللہ تعالیٰ. سارا دن غوث پاک کے روح مبارک کو دیکھتا تھا, سارا دن غوث پاک کی خدمت میں ہو رہتا تھا. کئی بار دن میں غوث پاک اس کو نام لے کے بلایا کرتے, اس میں بھی بڑے رنگ آ چکے تھے. وہ لکھا جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا, تو آپ نے فرمایا بھائی سنگیا شیشہ کتھے ہی محبوب دی سنت پوری کریے. تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ میرے کو ٹوٹ گئے, ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست ہے. حضرت میں نہیں توڑیا, قضا اسی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال دیا بیچ میں, اپنا نام ہی لیا اس نے کہ میں نے توڑا ہے, ذات کو لے آیا. از قضا آئینہ چینی شکست, حضور قضا ہی تھی, میں نے نہیں توڑا, سرکاری آرڈر تھا, حکم ربی تھا, ٹوٹ گیا. لکھا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, آپ نے فوراً مثلا ملایا. ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. اوہ چنگا آیا ٹوٹ گیا, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کران گے. لیکن اللہ زندہ باد, 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 زندہ باد. لیکن ہون ایڈا لمحہ پرچہ پڑھایا جاندہ ہے, اے بھی نہیں ہے. غوث تو تھلے تے کھلوندہ ہی کوئی نہیں, سمجھ نہیں آندی ہے, نہیں غوث ہو گئے نہیں. کتب تو تھلے تے کھلوندہ ہی کوئی نہیں, سارے ہی کتب ہو گئے نہیں. اے حیران کن صورتحال ہے. لیکن واقعی جو تھے, سنو ذرا یار, سارے نہیں میں اینڈ پڑھ دیتا ہوں. خواجہ غلام فرید حضرت کیا لکھو, دیکھو ذرا, یہ ہے تصوف حضرت, یہ ہے سلوک حضرت, یہ ہے صوفیات. کیا کہتے ہیں, میں تے کم تر, میں تے کم تر, میں تے کم تر آخر عاجز ادنا, میں تے کم تر احکر عاجز ادنا, لا شی لا امکان بھی تو. اب ذرا میاں محمد بخش صاحب کی سنو, آپ کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ایک بولی کتے تھے ایک پستے کتے, ایک بولی کتے تھے ایک پستے کتے تھے, میں ہاں اکھنوٹ کتورا. تصوف حضرت جی, تصوف حضرت. اکھنوٹ کتورا پتہ, جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. تو آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے نا وہ کبھی ادھر گرتے ہیں, وہ کبھی ادھر گرتے ہیں, نظر جو نہیں آتا. تو میاں صاحب اپنے لیے کیا عرض کرتے ہیں, ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا, پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. اے آئے ایتھے بھائی ہوں کتب تو تھلے کھلوندا کوئی نہیں حضرت ہے. اللہ ایتھے ہوں حضرت جی, نہیں جو ہیں وہ ہیں جی, ہم مانتے ہیں جو ہیں وہ ہیں, لیکن جو نہیں ہیں تو پھر وہ نہیں ہیں, وہ نہیں ہیں. کیا کریں, فتنوں کا دور ہے. عجیب حضرت جی,
چہرہ سنت مصطفیٰ سے خالی جی بس میرے امام حضرت جی جو واقعی تھے حضرت جو واقعی تھے حضرت کیا عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ ہے تصوف نفی ہے لیکن کیا ہے چوپی پلی ہے وہ پیر صاحب تھے حضرت وہ پیر صاحب نہیں تھے وہ پیر صاحب تھے وہ مرید آ گیا کہ عرض کرتا ہے حضرت کو وظیفہ دسو ہاں کہ نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جائے آپ نے فرمایا تینوں کنے کیا وظیفیاں نہ زیارت ہوندی یاد رکھنا حضرت بیٹھے ہیں مسئلہ پتہ وظیفہ پڑھنا ضرور ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ پڑھنے سے ہوگی کیا محبوب علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند ہیں حضرت پڑھنا ضرور ہے بیٹا لیکن یہ نہیں سمجھنا بھائی ماں مالک ہے جو کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا بھائی مالک ہے مرضی ہے مالکن جسے چاہیں نوازیں حضرت کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب ادائیں ہیں کچھ خاص خاص وقت ہیں کچھ خاص میں تینوں کی نے کیا وظیفے نہ زیارت ہوں دی اور کرتے حضرت بزرگاں نے کتاباں نے تے بڑے لکھے ہیں فرمایا انہوں نے ایسے لیے لکھے نے تو کسی آرے لگا رہے ویلا بندہ نہیں چنگا ہوں ہے تو کسی آرے لگا رہے اور اس کرتے ہیں حضور پھر زیارت کس طرح ہوں دی فرمایا وہ تجھے کل بتائیں گے پہلے یہ بتا اگر میں کو کام کہوں تو کرے گا اس نے کہ حضور حکم فرمایا آج جاتے ہوئے نا اپنے لیے مچھلی لے کے جانا اور سالن نہیں بنانا فرائی کر کے کھانی ہے وہ جتنی کھائی گئی نا اتنی کھانی ہے بس کام ایک کرنا کہ پانی کا گھونٹ نہ پینا پانی فجر پڑھ کے پینا اور سیدھا میرے پاس آنا مرید تھا جی اس نے عمل کیا وہ ایک دو کام کرنے تھے کر کے واپس آیا ان مچھی نے اندر آگ لائی سی نیندر پوے کوئی نہ ساری رات بیچارہ آپ مچھی بن کے نا تے پڑکدا رہا منجی ہوتے صبح بدل بدل کے نا کروٹیں اس اصحاب شل ہو گئے بیچارے کو غنودگی تاری ہوئی تو دیکھتا کیا ہے میں ایک دریا پہ ہوں اور پانی پی رہا ہوں لیکن جب آنکھ کھولی تو پھر پیاسا پھر آنکھ لگی پھر کیا دیکھتا ہے میں ایک تالاب پہ ہوں اور پانی پی رہا ہوں آنکھ کھولی تو پھر پیاسا پھر دیکھتا ہے کنویں پہ ہوں پانی پی رہا ہوں آنکھ کھولی تو پھر پیاسا پھر دیکھتا ہے اپنے ہی گھر میں ہوں پانی پی آنکھ کھولی تو پھر پیاسا اتنی دیر میں جناب اذان فجر ہو گئی نماز پڑھی گھر آتے پیٹ بھر کے پانی پیا اور پیران دے کول آ گیا عرض پوچھا کی بنی عرض کی تھی حضور مچھلی کھا لی سی فرمایا پھر انہوں نے کہا حضرت پھر راتی آپ بھی مچھی بنے آ ساری رات تڑفے میں فرمایا وہ کیوں حضور پیاس سونے نہیں سی دیندی ہے پانی کی طلب تھی نیند آ ہی نہیں رہی تھی فرمایا پھر ہوا کیا حضور صبح کے قریب کروٹیں بدل بدل کے جب تھک گیا نا تو آنکھ لگی تو خواب میں دیکھتا ہوں دریا پہ ہوں اور خوب پانی پیا لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا اچھا پھر آنکھ لگی دیکھتا ہوں کہ تالاب پہ ہوں آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر دیکھتا ہوں کہ کنویں پہ ہوں آنکھ کھلی تو پھر پیاسا فرمایا پھر دیکھا اپنے گھر پہ ہی ہوں خوب پانی پیا آنکھ کھلی تو پھر پیاسا فرمایا پھر حضور پھر اذان فجر ہو گئی فجر پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں فرمایا پھر کو سمجھ آئی عرض کی تھی نہیں فرمایا چلیا زیارت وظیفے نہ نہیں طلب نہ لندی ہے اس دن تو پانی کا طالب تھا اور تیری طلب نے تیری چارپائی پہ یہ رنگ پیدا کیا کہ اپنے گھر میں ہو کے بھی تو نے 4 بار پانی دیکھا چلیا جدن تو بھی ہونا دا طالب ہو جائیں گا پاہمیں حافظ آبادی ہوئیں گا رات تیری بھی مدینہ ہی لگے گی اللہ اکبر یا رسول مرحبا مرحبا زندہ طلب یہ لکھا ہے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے اور آپ فرماتے ہیں یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حضرت فرماتے ہیں مسجد میں گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں
کہ مصلی امامت پہ بنفس نفیس محبوب علیہ السلام جلوہ گا رہے ہیں. خواب میں کہتے میں بیٹھ گیا اور آپ کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر رہے ہیں. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. ہاں نہیں ڈٹھا تائیں دے ساڑھے منہ دے داڑھی کوئی نہیں ہے, نہیں نہ ڈٹھا ہے. اسی جنہوں ڈٹھا ہے وہ دے پیچھے لوا بیٹھے ہیں. جو ڈٹھا ہوندہ دے کدی نہ لوا دے. وقت اتنا نہیں ہے, بات آ گئی ہے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتہ میں سب سے گزارش کروں گا کم از کم بڑھی واسطے نہ لوائی ہوا ہے. دیکھو اور گل ہے کم از کم بڑھی لی نہ لوائی ہو, کیونکہ بڑھی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو حضور کے برابر لا کے اتروا دی جائے. حضور کہہ رہے ہیں رکھ, وہ کہندی نہ رکھ. وہ اتنے جوگی نہیں ہے, لیول ہی کوئی دور دور تک نہیں. کم کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو. میں بیٹھا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, قبلہ صاحب موجود ہیں, حضرت ہیں ہمارے, کوئی اور وجہ ہے تو دس دے. لیکن کم از کم بڑھی نہیں نہ لوائی ہو. کم از کم بڑھی لئی کوئی اور وجہ ہے تو دسو. جڑے کوارے نے انہوں نے میں کہاں گا بڑھی لی نہ کم از کم لوائی, کوئی اور وجہ ہے تو دسو. اور میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ کمال بات ارشاد فرمایا. آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا ککھ رکھ لے, بیلیا ککھ, بیلیا ککھ. کسی نے عرض کی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھے ہیں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ پتر یہ کیا ہے یہ آپ کو اس دن پتہ چلے گا. پر پتر جد لی تسی نہیں نہ رکھن دے, قرآن دے لی پہلے ہی آنکھ بیٹھا دا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جدوں نے فرشتیاں نے کھلار کے پوچھنا ہے نا بھائی کیوں نہیں رکھی, تو بیوی نے آ کے تو نہیں کہنا کہ اللہ پاک, بیوی نے آ کے نہیں کہنا اللہ پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہ کیو, میرے لیے نہیں رکھی ہے, اے میں نے سونا لگنا چاہتا ہی تاں نہیں رکھی. اس نے تو کہنا ہی نہیں آ کے, انہیں تو کہنا اور لاؤ انہوں چار چھتر پڑ کے. بات میں اتنی کر کے گزر جاؤں گا, دعوت دوں گا آپ کو, میں آپ کو دعوت دوں گا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری امت کے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے, ان کی فکر کہاں چلی گئی. اور کاکیو کل بغیر داڑھی کے یہ منہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح جانا ہے؟ پڑھ دے گی ہمت جامنے جانے کی. کوئی ایتھے تے انگلش دا سبق نہیں یاد ہوندا تے انگلش دے ماسٹر سامنے نہیں جایا جاندا, وہ تو محبوب خدا ہیں, وہ تو محبوب خدا ہیں. کس طرح سامنا کرنا میرے بیٹے. اس لیے پھر کبھی انشاءاللہ موقع بنے گا تو اس کو چلائیں گے تھوڑا. آج میں اتنے کہہ کے واپس آ گیا سونی کر کے. اے ککھ دیکھو نا سارے نے آدھا کلو دے دو موبائل جیبے پائے نہیں, ایسا تے وزن ہی کوئی نہیں, ایسا تے وزن ہی کوئی. آپ نے کبھی کو دیکھا ہو کسی عالم دین کو, کسی داڑھی والے بندے کو یہ کہتے ہوئے کہ جی داڑھی دے پار نہ ہون میری تون چ پیڑ رہندی ہے, وہ تو پیڑا ٹھیک کر چھڑ دی. آج سائنس کہہ رہی ہے جو داڑھی رکھے گا اس کو گلے کا کینسر نہیں ہوگا. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے, سائنس کہتی ہے جو داڑھی رکھے گا اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا. جو ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی اس کو کبھی چیسٹ کینسر نہیں ہوگا. سانو لیڈو لے دے گیا حضرت, دن با دن بڑھ رہا ہے حضرت, چیسٹ کینسر حضرت, برسٹ کینسر بڑھ رہا ہے حضرت. میں نے چلو سانو نیڈو لے گیا, سانو فیڈر لے گئے. سائنس کہتی ہے جو ماں مسلسل اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا. ایویں تو نہیں پھر محبوب ہر بات. میں حضرت اس دن ایک میں نے حضرت ایک اخبار میں پڑھ رہا, میں قربان جاؤں حضرت, یہ آپ کے نا یہ کھاریاں سے آگے نا حضرت ایک ہوٹل پہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت. ہوا کیا, ایک ٹرک ڈرائیور نے حضرت ہوٹل سے کھانا کھایا اور کھاتے مر گیا. وہاں کھانا کھاتے ہی وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی حضرت. پولیس آ گئی, ہوٹل والے کو ارسٹ کر لیا گیا حضرت. وہ جو سامنے کھانا پڑا تھا وہ بھی لے جائے. جب حضرت جی کھانے کو چیک کیا گیا نا تو کھانے میں زہر کوئی نہیں تھا حضرت. جب کھانے کو چیک کیا گیا تو کھانے میں زہر نہیں تھا. اب سارے بڑے پریشان ہوئے, بھی کھانے میں زہر کوئی نہیں. جب اس بندے کو ٹیسٹ کیا گیا نا تو اس بندے کی انگلیوں پہ زہر لگا ہوا تھا. جب اس زہر کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ سام کا زہر تھا حضرت. جب اور آگے گئے جا کے اس کے ٹرک کو چیک کیا گیا تو اس کے ٹرک پہ بھی وہ سام کا زہر لگا ہوا تھا. اینڈ نتیجہ کیا نکلا, وہ جب ٹرک لے کے آ رہا تھا نا, راستے میں سڑک کراس کرتے ہوئے اس کا جو ٹائر تھا نا وہ سانپ کو کچل گیا, اور جو سانپ کا زہر تھا نا وہ ٹائر کو لگ گیا. جو ٹرک ڈرائیور ہیں ان کی عادت ہوتی ہے جب یہ ٹرک سے اترتے ہیں نا تو ہوائیں چیک کرتے ہیں حضرت.
اس نے بھی ٹرک کی ہوا چیک کی حضرت، وہ زہر ٹرک سے کہ ٹائر سے اس کے ہاتھوں کو لگ گیا. میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں روٹی کھان تو پہلے ہاتھ، محبوب فرماتے روٹی کھان تو پہلے ہاتھ. انہیں محبوب دی گل منی کوئی نہیں، ہاتھ دھوتے کوئی نہیں، لگا گیا. ہر ادا میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں. وہ آپ فرماتے ہیں میں زیارت کر رہا ہوں محبوب علیہ السلام. آپ فرماتے اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے بنفس نفیس امامت فرمائی. آپ فرماتے میرے محبوب علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، محبوب ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کی یہ جلوہ گر تھے حضرت. صحابہ ربی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے. ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں محبوب نے سب کو اپنے دستے مبارک سے ایک ایک کھجور دی. آپ فرماتے ہیں میں نے کھجور کھا لی، کھجور کا ختم ہونا تھا، آنکھ کھل گئی. لیکن فرماتے قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی، منہ پھر بھی میٹھا تھا، منہ پھر بھی میٹھا تھا. آپ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی میں اذان فجر ہو رہی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نماز کی ادائیگی کے لیے جب مسجد پہنچا نا تو دیکھتا کہ آؤں مصلی امامت پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے خواب میں میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے اقامت کی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی. آپ فرماتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت فرمائیں جو خواب میں محبوب علیہ السلام نے تلاوت کی. آپ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت فاروق اعظم بھی اسی طرح بیٹھے جیسے محبوب علیہ السلام بیٹھے. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گئے. میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے جب میں نے کھجور کھا لی نا تو میں نے کہا خواب میں تو محبوب تھے، دوسری کھجور طلب نہیں کر سکا. تو ادھر تو میرے بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں. آج حضرت جی بعض لوگ ہیں ہمیں پتہ نہیں کی کھولی بیٹھے ہیں. وہ جب قرآن نے کہہ دیا روحا ماؤں بہنا ہوں تو ان کالے منہ والوں کی سنیں گے ہم قرآن دیکھیں. جب قرآن کہہ رہا ہے روحا ماؤں بہنا ہوں، جب قرآن کہہ رہا ہے روحا ماؤں بہنا ہوں، جب قرآن کہہ رہا ہے روحا ماؤں بہنا ہوں تو ہم ان کو دیکھیں کہ قرآن دیکھیں. وہ روحا ماؤں بہنا ہوں تھے آپس میں. وہ کہتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی عمر ہیں امیر المومنین، میں کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. کہتے میں نے جا کے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور دے. تو کیا لگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے علی جو خواب نبی علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. اللہ اکبر یا رسول زندہ. فرمایا جو خواب چ محبوب علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. اب حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے پوچھا عمر خواب مجھے آئی ہے تو یہ رنگ کیا ہے؟ آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں، پوچھا مجھ سے رہے ہیں. ہاں اب صوفیہ نے کلام کیا ہے. صوفیہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ رات تو وہ ایک ہی تھی حضرت، لمحات تو وہ تھوڑے ہی تھے حضرت، لیکن پتہ نہیں ان تھوڑے سے لمحات نے میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے. میں جہاں سے چلا تھا میں وہاں کھڑا ہو گیا. لٹا قافلہ ہماری وہ راتیں کھو گئیں، ہماری وہ باتیں کھو گئیں. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے جب 72 بار ہمارے بڑوں نے حالت بیداری میں محبوب علیہ السلام کو دیکھا. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے جب سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی جو بالکل امی تھے حضرت، پڑھے ہی کچھ نہیں تھے حضرت، جہاں حدیث کی صحت کے حوالے سے محدثین رک جایا کرتے تھے، آ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے حضرت ذرا نبی علیہ السلام سے پوچھ کے بتائیں یہ حدیث ان کی ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج حضرت جی کیا ہو گیا، دوریاں پڑ گئیں امت میں حضرت، اور یہ دوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں حضرت. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. حضرت جنید بغدادی وصل حضرت وقت نزاع ہے حضرت، آپ نے آنکھیں بند فرما لی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو حدیث مبارکہ مفہوم ہے اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اے آپ با آواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. وہ کول ایک میرے ارگاہ کھڑا سی جنہوں نہیں پتا کہ بزرگوں کی بارگاہ کے کیا ادب و احترام ہے حضرت.
وہ حضرت جنید کو کہتا ہے حضرت کب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو آگے سے ذرا جواب سننا تھا جہاں سے چلے تھے, مسکرا کے اس شخص کو کہتے کہ ہاں, آپ فرمانے لگے ہو سنگیا یاد بھی انہوں ہی کران ڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا حضرت ہے, ذرا سوچو ہے یار کتنا یاد کیا ہوگا حضرت, لیکن ہم بھول گئے, ہم قرآن بھول گئے. حضرت بیٹھے ہیں ان سے برکتیں لیتے ہیں, کوئی خوش آمد نہیں حضرت جی, نہ منو بڑے نے سکھائی ہے جو ہے اس کی سر کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج, باقی کوئی کہانی چھانی نہیں ہے. آؤ ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں حضرت. یہ 9 بجنے والے ہیں, مغرب کے بعد اسلامک دن بدل چکا ہے حضرت جی. اسلام کہتا ہے جی منگل شروع ہو گئی تھی, لیکن انگلش کہتی ہے کہ جی 12 بجے کے بعد منگل شروع ہوگی. سمجھو دن گیا کھڑا حضرت جی. صرف 3 سوال آپ سے کروں گا اور گفتگو سمیٹوں گا حضرت جی, آپ سے بھی خود سے بھی, علماء سے نہیں, اپنے شیوخ سے نہیں, ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے, آپ سے خود سے. پہلا سوال, آج کتنی بار اپنے اللہ کو یاد کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے, ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال, آج سارے دن میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی بار درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے. تیسری بات, آج سارے دن میں کتنا قرآن تلاوت کیا ہے؟ چلو میں چوتھا بھی اگر اجازت دے تو کر لوں میں بھی. اچھا, سچ جھوٹ نہیں بولنا, سچ اللہ کو بڑا پسند ہے, سچ اللہ کو بڑا جو ہے مانو بھائی, وہ کہتا ہے میں معاف کروں گا. خرابی تو اس کی ہوگی جو مانے گا نہیں کر کے. شیطان نے غلطی کی, غلطی کر کے مانتا نہیں, آگے سے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا, انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اللہ کہتے ہیں واستکبر وکان من الکافرین. منع کرو اپنی غلطی کو. اچھا جی, آخری بات, صحیح دسیو ذرا, جھوٹ نہ بولیو, اچھی کوئی نہ بولے ہے, دل سے جواب دئیو سارے. قرآن پاک نو ویکھیاں کہ نگ دیر ہو گئی ہے, سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, ہم نے چھوڑا, ہم نے اور پتہ ہے دکھ کس بات کا ہے, اسپیشل میں یوتھ سے مخاطب ہوں, جتنے نوجوان کاکے پتر بے عزت ذلیل ایسی بات ذہن میں بھی نہ لانا بیٹا, آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں, آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں. دکھ اس بات کا بچوں, آپ نے سورہ یاسین چھوڑی, آپ نے سورہ مزمل چھوڑی, آپ نے سورہ رحمان چھوڑی, آپ نے فیس بک کوئی نہیں چھوڑی ہے. اب پھر سوال کرنے لگا ہوں, سچ بتاؤ صبح سے لے کر جب سے بیدار ہوئے ہو اب تک کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی ہے؟ جو واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا ہے اس کو کتنی بار کھول کے دیکھا ہے آپ نے؟ انسٹاگرام کتنی بار کھول کے چیک کی ہے آپ نے؟ یوٹیوب کتنی بار کھولی ہے آپ نے؟ ٹویٹر آپ نے کتنی بار کھول کے چیک کیا ہے؟ بس اتنا بتا دو مجھے, یاسین کیوں نہیں کھلی, فیس بک کیوں کھلی ہے, انسٹاگرام کیوں کھلی, سورہ رحمان کیوں نہیں کھلی ہے؟ اللہ میرے بچوں یاد رکھو, یہ فیس بک تمہیں کچھ نہیں دے گی, لیکن کسی نے کمال لکھا, اے قرآن نورانی شیشات حق دارا وکھاوے, جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے. کھولو یار اپنے اللہ کا ذکر, 5 وقت کی نماز, اچھا اخلاق, اچھا کردار ہے, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ کرم ضرور ہو جائے گا. نہیں تو اس طرح نہیں ہوگا بیٹا جیسے ہم کر رہے ہیں. میں رات کو ناروال تھا, بس کیا کریں اللہ, میں بڑی احتیاط کرتا ہوں ایسی گفتگو میں, پر کیا کریں, وہ کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ تماشا لگا ہوا ہے, پاکستان کا تماشا ان حکمرانوں نے بنا رکھا ہے. لیکن میں ان کو نہیں قصوروار, جو یہ اپنی جگہ قصوروار ہیں, لیکن ہم قصوروار ہیں. آپ کی نیشنل اسمبلی میں کتنے ایم این اے ہیں؟ 300 ہیں میرے خیال سے, 200, چلو 300 ہی لگائیں نا. ہم ٹوٹل کتنے ہیں؟ 22 کروڑ. وہ کتنے ہیں؟ میں کیوں مان لاؤں, بات سمجھ میں آتی ہے آپ؟ وہ 300, ہم کتنے؟ پھر یہ کیا تماشا کیا ہے؟ نہیں حضرت, وہ 300 تو جو ہیں سو ہیں, یہ 22 کروڑ بھی ٹھیک کوئی نہیں ہے.
یہ تو کس طرح ہو؟ اگر 22 کروڑ ٹھیک ہوں تو 300 بندے اتنا بڑا تماشا لگا دیں؟ اگر 22 کروڑ ٹھیک ہو تو 300 بندے اتنا بڑا تماشا کیسے لگا سکتے ہیں؟ نہیں حضرت، ایتھے کتی چورا نہ رلی حضرت، ایتھے کتی چورا نال رلی، تاں کام خراب ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ میں نہیں کروں گا بات، نہیں میری۔ اب دیکھیں قبلہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت، بڑے ہیں، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، ہر لحاظ سے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، صرف حضرت جی خلیفہ نہیں، صرف کوئی سیاسی شخصیت نہیں، محبوب فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے دیکھ کے شیطان راستہ بدلتا ہے، شیطان میرے عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا حضرت۔ سامنے جتنے بیٹھے ہیں ان کو یہ حدیث مجھ سے اور آپ سے زیادہ آتی تھی حضرت، ہم نے تو ہزاروں واسطوں سے یہ حدیث سنی ہے، وہ سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی حدیث سن رکھی تھی حضرت، وہ سامنے بیٹھے ہیں حضرت، دربار لگا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضرت، اس کو پتہ ہے آپ کون ہیں، صرف امیر المومنین نہیں، صرف اونلی خلیفہ نہیں، مراد رسول، دعائیں کر کے لیے اللہ سے حضرت عمر نبی علیہ السلام نے، سب پتہ تھا ان کو، پھر بھی بندہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے امیر المومنین جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی ایک ایک جوڑا جو ہمیں بھی آیا ہے، جو ہمیں بھی، میرا جوڑا بڑی مشکل سے سلا ہے، کپڑا پورا نہیں ہو رہا تھا، جناب دراز قد ہیں، آپ کا تو بن ہی نہیں سکتا تھا، آپ کا کیسے بن گیا؟ کتی چورا نال، کتی چورا نال 22 کروڑ 300 دے نال تاں کم خراب ہے۔ جس دن 22 کروڑ ٹھیک ہو جائیں گے 300 دی کی جرت ہے حضرت، جس دن یہ 22 کروڑ جاگ گئے، ان کو ہوش آ گئی، ان کو شعور آ گیا، ان کو کوئی آپ کو ڈنڈا نہیں پکڑنا پڑے گا، کوئی سڑک آپ کو بلاک نہیں کرنی پڑے گی، صرف آپ کو بیدار ہونا پڑے گا حضرت۔ عرض کی حضرت کیویں سوٹ بن گیا؟ وہ یہ دیکھ کے چپ نہیں رہا کہ بھائی عمر ہیں، عمر ہیں، عمر خلیفہ دوئم ہے، صدیق اکبر دا پہلا نمبر، صدیق اکبر دا عمر فاروق دا عثمان غنی دا مولا مشکل کشا دا، اس کو پتا تھا دوسرا نمبر ہے، چپ نہیں رہا۔ تے درجی نمبر چھڑو ہے کسے کھاتے جی نہیں آندے ہے، نمبر تو چھوڑو، یہ آج کے ہمارے حکمران کسی مسجد کے خطیب نہیں ہیں، یہ کسی مسجد میں امام نہیں ہے، کسی نمبر میں نہیں آتے حضرت، یہ اس کو پتا تھا دوسرا نمبر ہے، اس کو پتا تھا۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن سب نے با جماعت بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، اس کو پتا تھا، پھر بھی اٹھ کے عرض کرتا ہے حضرت سوڑ کے میں بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹا اٹھ کے بولتا ہے جتنا کپڑا آپ کو ملا تھا ابا جی کو بھی اتنا ہی ملا تھا، ان کا تو بان ہی نہیں سکتا تھا، ہوا یہ ہے میں نے بھی اپنا کپڑا ابا جی کو پیش کر دیا، 2 سوٹوں سے ان کا سوٹ بنا ہے۔ ایتھے کی یہ کتی چورا نال، کتی چورا نال، کتی چورا نال، اتنا سارے مجرم ہیں حضرت، یہ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، یہ کل نبی علیہ السلام پوچھیں گے ہم سب کو، دس تو نے میرے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک، اللہ کی قسم ہے کسی نے کسر نہیں چھوڑی اس کو ڈبونے میں، جس کو موقع ملا اس نے نوچا میں پاکستان، جس کو موقع ملا اس نے نوچا پاکستان کو۔ بچا کیوں ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی، باقی قبلہ جی کسر کوئی نہیں، تاڑے جی سامنے میں پڑھا بھی کی، مجھے شعر پڑھتے بھی شرم آ رہی ہے، اسی پتر کوئی کسر نہیں چھڑی، لیکن کی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی، کسی نے کوئی کسر نہیں چھڑی۔ اور میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کسی دا کوئی چار رہندا تسی بھی وہ بھی لا لو، انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہو گیا نا اس کا دیوالیہ ہو گیا سری لنکا کا،
ہم یہ حالت دیکھ کے پریشان ہم ضرور ہیں. تو کچھ احباب کہہ رہے ہیں اور میں کہا او چلیا اور سری لنکا سی یہ پاکستان ہے محمد علی نے بنایا ہے وہ سری لنکا ہے. اللہ زندہ. میں کیا تو کیا بات کر رہا ہے؟ تجھے سری لنکا اور پاکستان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ حالات تفتیش ہے, بڑے پریشان ہیں اس وقت حالات دیکھ کے, ڈالر کون چلا گیا. لیکن پاجی وہ سری لنکا ہے, پاکستان ہے, اس کو محمد علی نے بنایا. یہ وہ پودا ہے جس کو پانی جماعت علی نے دیا ہے, یہ وہ پودا ہے جس کو پانی میرے علی نے دیا. میں ہمارے قبلہ جی موچی محلے نا اتنے فتح گڑھ برہم کی موڑ اتنے ایک مجذوب ہوں سن ادھر. مجھے جس گھر میں ان کا آنا جانا تھا انہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں جی حضرت کا ہر وقت نا ایمرجنسی جوڑا ہمارے گھر میں تیار رہتا تھا. حضرت نے آنا, جوڑا بدلنا, پھر چلے جانا, پھاڑ کے پھر آ جانا. کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا, بابے ہوری نہیں آئے جنہیں دن جنگ لگی رہی. کہتے جب جنگ ختم ہو گئی نا تو بابے ہوری آئے. کہتے دیکھا بابا جی کے ہاتھ سوج کے نا اتنے موٹے ہو چکے تھے. جیسے حضرت آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر گرم گلاس یا دیسکی کو ہاتھ لگ جائے نا وہ جلد جل کے نا لکیریں ختم ہو جاتی ہیں, سپاٹ ہو جاتا ہے بالکل. کہتے ہاتھ بالکل سپاٹ, حضرت لکیریں کوئی نہیں اوپر, ایویں دھندلی. ہم بڑے پریشان ہوئے. کہتے ہیں ہم نے پوچھا بابا جی یہ کی, تو جو ان کا اپنا انداز تھا نا گالی دے کے کہتے ہیں آئے سن پاکستان فتح کر, آئے سن پاکستان فتح کر. وہ بمب مار دیں ہم میں پھڑ کے پھر واپس اڑ چڑھا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور پھر آگے جو سبق ہم نے پکانا ہے حضرت وہ کیا, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں. نو آئی ایم ایف. دیکھو گے نہیں حضرت صاحب آئی ایم ایف بغیر نہیں گزارا ہونا. تو میں کہنا چلیا ہوئے گا صرف ہے نہ کر آئی ایم ایف نہ جا, ہر جمعہ جا کے مدینے پاک پڑھ. اللہ کی قسم ہے اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوں تو, اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں نہ ہوئے جرمدار مصباحی, اگر اس طرح نہ ہو مصباحی جرمدار, کوئی جوش خطابت نہیں, ہوش میں بات کر رہا ہوں. ہر جمعے ترجن سارے ٹوٹل 300 دے 300 حضرت اتھے جا کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو چوڑی پھیلا کے بہ جانا, یا رسول اللہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. ٹاڈا پاکستان ہے ہوں تسی بچانا ہے. اللہ کی قسم ہے اگر آئی ایم ایف کا پٹا چند مہینوں میں نہ اتر گیا میں جرمدار ہوں. چند مہینوں میں اگر ورلڈ بینک کا پٹا نہ اترا, امریکہ کا قرض نہ ادا ہوا, میں کوئی دیوانوں والی باتیں نہیں کر رہا, میں ہوش میں باتیں کر رہا ہوں. حضرت کوئی جائے تو صحیح حضرت جی, کوئی جائے تو صحیح حضرت. آخری بات جی, بات ختم ہوگی پھر انشاءاللہ, وقت پہلے کافی زیادہ ہوگی. آخری بات, حضرت بیٹھے ہیں, حضرت کی نظر سے بھی کتاب گزری ہوگی مدینۃ الرسول منظور احمد شاہ صاحب. آپ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں پاکستان میں ایک سیاسی بندہ حج کرنا آ گیا. کہتے حج کر لیا, مدینہ پاک حاضری تھی. حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دے, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا. فرماتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے نہ کھانا کھا رہے تھے دوپہر کا, دروازہ تھوڑا کھلا تھا, ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم تو جھوم اٹھے, شہر محبوب کی بلی ہے, شہر محبوب کی بلی ہے جی, ہم تو جھوم اٹھے. کہتے اس وقت تو سمجھ کچھ نہیں آیا, جو روٹی کھا رہے تھے نا تھوڑا سا نوالا توڑ کے اس کو پیش کیا, قبول کر لیا. اگلے دن پھر آئی. ہم دنیا داروں کو کیا پتا, حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن جماعت منزل میں موج آ گئی, سارے ملنگاں نو بلا کے آکھیا ہوئے آج نویں برتن لے کے آؤ, تے چھوٹا گوشت پکانا ہے تے سال دے وچ لون مرچ نہیں پانی, صرف بوٹیاں پولیاں کرنیاں نے. ذرا اج مدینہ پاک دیاں درویشاں دی دعوت ہے, نئے برتن آ گئے, گوشت ریڈی ہو گیا.
زور کی نماز پڑھ لی گئی، بندہ کوئی نہیں آیا، جماعت منزل۔ کہتے ہیں ہم نے حضور امیر ملت کی بارگاہ میں عرض کی حضور پانڈے بھی آ گئے، گوشت پاک گیا، تو آپ فرماندے ہو مدینہ پاک دیاں درویشاں دی دعوت ہے، درویش آیا تو کوئی نہیں۔ کہتے حضور امیر ملت رو پڑے، آپ نے فرمایا وہ نہیں آئیں گے، تمہیں جانا پڑے گا۔ عرض کی حضور کس طرح دے درویش نے آن گے نہیں اسی جانا ہے؟ فرمانے لگے میں نے آج مدینہ پاک کے پاک کتوں کی دعوت کی ہے، پراتاں میں گوشت پاؤ تو آپے لے کے جاؤ، جتھے کو لفظہ پیش کرو جائے گا۔ ہماری دنیا داروں کی جانے بلا مدینہ کیا ہے، ہماری جانے بلا ہے، ہمارے لیے تو بس گئے تے آئے تے گئے، کدی اتھے گئے تے کدی اتھے گئے تے کدی آویں جی۔ کہتے ہیں اگلے دن بلی پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی۔ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جا تو یہ بلی لے کے جانی ہے۔ کہتے ہیں سارے انتظامات مکمل ہو گئے، صبح فلائٹ تھی ڈائریکٹ PIA پاکستان۔ کہتے ہیں جب رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور محبوب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ لکھا کہ بلا نے کہ وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں حضرت میں اجازت دو میں بلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دے دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر باہر ٹھی روتی رہتی ہے اور سار سرز کرتی رہتی ہے حضور کرم کرو نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جائے۔ مدینہ منورہ شریف زندہ باد، مدینہ منورہ شریف زندہ یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا۔ اتنے تو بلیاں رون تے کرم ہوتا ہے جیسی ٹر جائیے، لیکن IMF جاتے ہیں وہاں نہیں جاتے۔ ہاں اتھے بغیر گال نہیں جی بننی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بیٹا میں پھر وہی کہاں گا 300 نہیں 22 کو آؤ سی ٹھیک ہو۔ حضرت جی عید والے دن میرے سیالکوٹ میں 1200 روپے کلو لیمو بکے ہیں، زرداری نے آکھیا ہی کہ نواز شریف نے بیچو ہیں، میں نے 1200 روپے کلو لیمو۔ کبھی آپ نے سنا 1200 روپے کلو لیمو؟ یار خود کو بھی تو ٹھیک کرو، 1200 روپے کلو لیمو ہم نے عید والے دن بیچے۔ مجھے آپ کے حافظ آباد کا نہیں پتا کتنے میں بکے، کہتے بھی آئی وہ پھر لیمو بھی ہو جو نا جراسی کوئی نہیں۔ کس نے کہا تھا بیچنے کے لیے؟ زرداری نے کہا تھا، نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا؟ میں نے بیچے ہیں، میں کرپٹ ہوں، مجھے ٹھیک ہونا پڑے گا، وہ 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر میں ٹھیک نہ آیا تو 300 ٹھیک نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زیارت وظیفے نہ نہیں طلب نہ لندی ہے، طلب۔ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور تیری طلب نے تیری چارپائی پہ یہ رنگ پیدا کیا کہ اپنے گھر میں ہو کے بھی تو نے 4 بار پانی دیکھا۔ چلیا جدن تو بھی ہونا دا طالب ہو جائیں گا، پاہمیں حافظ آبادی ہوئیں گا، رات تیری بھی مدینہ ہی لگے گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مرحبا مرحبا، آستانہ عالیہ مدینہ منورہ شریف زندہ آستانہ عالیہ مدینہ منورہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ منورہ شریف۔ ہیں جی طلب۔ یہ لکھا ہے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا
کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ حضرت فرماتے ہیں مسجد میں گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ بنفس نفیس محبوب علیہ السلام جلوہ گا رہے ہیں۔ حضرت خواب میں کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور آپ کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کرتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، نہیں ڈٹھا حضرت، تائیں تے ساڈے منہ تے داڑھی کوئی نہیں ہے، نہیں نہ ڈٹھا ہے، اسی جنہوں ڈٹھا ہے وہ دے پیچھے لوا بیٹھے حضرت، جو ڈٹھا ہوندہ تے کدی نہ لوا دے۔ وقت اتنا نہیں ہے، بات آ گئی ہے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتہ میں سب سے گزارش کروں گا کم از کم بڑھی واسطے نہ لوائی ہوا ہے، دیکھو اور گل ہے دسو، کم از کم بڑھی لی نہ لوائی ہو، کیونکہ بڑھی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو حضور کے برابر لا کے اتروا دی جائے۔ حضور کہہ رہے ہیں رکھ، وہ کہندی نہ رکھ، وہ اتنے جوگی نہیں ہے، لیول ہی کوئی دور دور تک نہیں۔ کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو، میں بیٹھا ہوں آپ کا بھائی ہوں، قبلہ صاحب موجود ہیں، حضرت ہیں ہمارے، کوئی اور وجہ ہے تو دس دے، لیکن کم از کم بڑھی نہیں نہ لوائی ہو، کم از کم بڑھی لئی کوئی اور وجہ ہے تو دسو۔ حضرت جڑے کوارے نے انہوں نے میں کہاں گا بڑھی لی نہ کم از کم لوائی، کوئی اور وجہ ہے تو دسو۔ اور میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ کمال بات ارشاد کر، آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ، بیلیا ککھ، کسی نے عرض کی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھیں، فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ یہ پتر یہ کیا ہے یہ آپ کو اس دن پتہ چلے گا۔ اور پتر جدلی تسی نہیں نہ رکھن دے، قرآن دلی پہلے ہی آنکھ بیٹھا تھا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جدوں نے فرشتیاں نے کھلار کے پوچھنا ہے نا بھائی کیوں نہیں رکھی، تو بیوی نے آگے تو نہیں کہنا کہ اللہ پاک، بیوی نے آگے نہیں کہنا اللہ پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہ کھی میرے لیے نہیں رکھی ہے، میں نے سونا لگنا چاہتا ہی تاں نہیں رکھی، اس نے تو کہنا ہی نہیں آگے، انہیں تو کہنا اور لاؤ انہوں چار چھتر پڑ کے۔ بات میں اتنی کر کے گزر جاؤں گا، دعوت دوں گا آپ کو، میں آپ کو دعوت دوں گا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری امت کے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے، ان کی فکر کہاں چلی گئی۔ اور کاکیو کل بغیر داڑھی کے یہ منہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح جانا ہے؟ پڑھ دے گی ہمت سامنے جانے کی؟ کوئی ایتھے تے انگلش دا سبق نہیں یاد ہوندا تے انگلش دے ماسٹر سامنے نہیں جایا جاندا، وہ تو محبوب خدا ہیں، وہ تو محبوب خدا ہیں، کس طرح سامنا کرنا میرے بیٹے؟ اس لیے پھر کبھی انشاءاللہ موقع بنے گا تو اس کو چلائیں گے تھوڑا۔ آج میں اتنے کہہ کے واپس آ گیا، سونی کر کے اے ککھ دیکھو نا، سارے نے آدھا کلو دے دو موبائل جیبے پائے نہیں، ایسا تو وزن ہی کوئی نہیں، ایسا تو وزن ہی کوئی۔ آپ نے کبھی کو دیکھا ہو کسی عالم دین کو، کسی داڑھی والے بندے کو یہ کہتے ہوئے کہ داڑھی دے پار نہ ہون میری تون چ پیڑ رہندی ہے، وہ تو پیڑا ٹھیک کر چھڑ دی۔ آج سائنس کہہ رہی ہے جو داڑھی رکھے گا اس کو گلے کا کینسر نہیں ہوگا، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے، سائنس کہتی ہے جو داڑھی رکھے گا اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا۔ جو ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی اس کو کبھی چیسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ سانو لیڈو لے دے گیا حضرت، دن بہ دن بڑھ رہا ہے حضرت چیسٹ کینسر، حضرت برسٹ کینسر بڑھ رہا ہے حضرت، میں نے چلو سانو نیڈو لے گیا، سانو فیڈر لے گئے۔ سائنس کہتی ہے جو ماں مسلسل اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ ایویں تو نہیں پھر محبوب ہر بات۔ میں حضرت اس دن میں نے حضرت ایک اخبار میں پڑھ رہا، میں قربان جاؤں حضرت، یہ آپ کے نا یہ کھاریاں سے آگے نا حضرت ایک ہوٹل پہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت۔ ہوا کیا، ایک ٹرک ڈرائیور نے حضرت ہوٹل سے کھانا کھایا اور کھاتے مر گیا، وہاں کھانا کھاتے ہی وہاں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی حضرت۔ پولیس آ گئی، ہوٹل والے کو اریسٹ کر لیا گیا حضرت، وہ جو سامنے کھانا پڑا تھا وہ بھی لے جائے۔ جب حضرت جی کھانے کو چیک کیا گیا نا تو کھانے میں زہر کوئی نہیں تھا حضرت، جب کھانے کو چیک کیا گیا تو کھانے میں زہر نہیں تھا حضرت۔ اب سارے بڑے پریشان ہوئے، بھئی کھانے میں زہر کوئی نہیں۔ جب اس بندے کو ٹیسٹ کیا گیا نا تو اس بندے کی انگلیوں پہ زہر لگا ہوا تھا۔ جب اس زہر کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ سام کا زہر تھا حضرت۔ جب اور آگے گئے جا کے اس کے ٹرک کو چیک کیا گیا تو اس کے ٹرک پہ بھی وہ سام کا زہر لگا ہوا تھا۔ اینڈ نتیجہ کیا نکلا، وہ جب ٹرک لے کے آ رہا تھا نا، راستے میں سڑک کراس کرتے ہوئے
اس کا جو ٹائر تھا نا وہ سانپ کو کچل گیا، اور جو سانپ کا زہر تھا نا وہ ٹائر کو لگ گیا۔ جو ٹرک ڈرائیور ہیں ان کی عادت ہوتی ہے جب یہ ٹرک سے اترتے ہیں نا تو ہوائیں چیک کرتے ہیں حضرت، اس نے بھی ٹرک کی ہوا چیک کی حضرت، وہ زہر ٹرک سے کہ ٹائر سے اس کے ہاتھوں کو لگ گیا۔ میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں روٹی کھان تو پہلے ہاتھ، محبوب فرماتے روٹی کھان تو پہلے ہاتھ، انہیں محبوب دی گل منی کوئی نہیں، ہاتھ دھوتے کوئی نہیں، لگا گیا۔ ہر ادا میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں میں زیارت کر رہا ہوں محبوب علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے بنفس نفیس امامت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائیں۔ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، محبوب ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کی یہ جلوہ گر تھے حضرت، صحابہ ربی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے، ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں محبوب نے سب کو اپنے دست مبارک سے ایک ایک کھجور دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کھجور کھا لی، کھجور کا ختم ہونا تھا، آنکھ کھل گئی، لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی، منہ پھر بھی میٹھا تھا، منہ پھر بھی میٹھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی میں اذان فجر ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز کی ادائیگی کے لیے جب مسجد پہنچا نا تو دیکھتا کہ آؤں مصلی امامت پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے خواب میں میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے۔ فرماتے اقامت کی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت فرمائیں جو خواب میں محبوب علیہ السلام نے تلاوت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت فاروق اعظم بھی اسی طرح بیٹھے جیسے محبوب علیہ السلام بیٹھے۔ اور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گئے، میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ اور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے کھجور کھا لی نا تو میں نے کہا خواب میں تو محبوب تھے، دوسری کھجور طلب نہیں کر سکا، تو ادھر تو میرے بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ آج حضرت جی بعض لوگ ہیں پتہ نہیں کی کھولی بیٹھے ہیں، وہ جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم ہیں تو ان کالے منہ والوں کی سنیں گے ہم قرآن دیکھیں حضرت۔ جب قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، جب قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، جب قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، تو ہم ان کو دیکھیں کہ قرآن دیکھیں، وہ رحماء بینہم تھے آپس میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی عمر ہیں امیر المومنین، میں کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں۔ کہتے میں نے جا کے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور دے ہو، تو کیا لگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے علی جو خواب چ نبی علیہ السلام نے دیتی تو میں بھی دے دینا اللہ اکبر یا رسول زندہ۔ فرمایا جو خواب چ محبوب علیہ السلام نے دیتی تو میں بھی دے دینا۔ اب حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے پوچھا عمر خواب مجھے آئی ہے تو یہ رنگ کیا ہے؟ آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں، پوچھا مجھ سے رہے ہیں۔ ہاں اب صوفیہ نے کلام کیا ہے، صوفیہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ رات تو وہ ایک ہی تھی حضرت، لمحات تو وہ تھوڑے ہی تھے حضرت، لیکن پتہ نہیں ان تھوڑے سے لمحات نے میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے۔ میں جہاں سے چلا تھا میں وہاں کھڑا ہو گیا ہوں، لٹا قافلہ ہماری وہ راتیں کھو گئیں، ہماری وہ باتیں کھو گئیں حضرت۔ کبھی وہ بھی دور گزرا ہے جب 72 بار ہمارے بڑوں نے حالت بیداری میں محبوب علیہ السلام کو دیکھا، کبھی وہ بھی دور گزرا ہے جب سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی جو بالکل امی تھے حضرت، پڑھے ہی کچھ نہیں تھے حضرت، جہاں حدیث کی صحت کے حوالے سے محدثین رک جایا کرتے تھے، آ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے حضرت ذرا نبی علیہ السلام سے پوچھ کے بتائیں یہ حدیث ان کی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج حضرت جی کیا ہو گیا، دوریاں پڑ گئیں امت میں حضرت، اور یہ دوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں حضرت، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ حضرت جنید بغدادی وصل حضرت، وقت نزاع ہے حضرت، آپ نے آنکھیں بند فرما لی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو حدیث مبارکہ مفہوم ہے اس کو کلمہ تلقین کریں۔
ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، آپ آواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ کول ایک میرے ارگا کھڑا سی جنہوں نہیں پتا کہ بزرگوں کی بارگاہ کے کیا ادب و احترام ہے حضرت، وہ حضرت جنید کو کہتا ہے حضرت کب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو آگے سے ذرا جواب سننا تھا جہاں سے چلے تھے، مسکرا کے اس شخص کو کہتے کہ ہاں، آپ فرمانے لگے ہو سنگیا یاد بھی انہوں ہی کران ڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ کتنا یاد کیا ہوگا حضرت، ہے ذرا سوچو ہے یار، کتنا یاد کیا ہوگا حضرت، لیکن ہم بھول گئے، ہم قرآن بھول گئے۔ حضرت بیٹھے ہیں ان سے برکتیں لیتے ہیں، کوئی خوش آمد نہیں حضرت جی، نہ منو بڑے نے سکھائی ہے، جو ہے اس کی سر کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، باقی کوئی کہانی چھانی نہیں ہے۔ آؤ ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں حضرت، یہ 9 بجنے والے ہیں، مغرب کے بعد اسلامک دن بدل چکا ہے حضرت جی۔ اسلام کہتا ہے جی منگل شروع ہو گئی تھی حضرت، لیکن انگلش کہتی ہے کہ جی 12 بجے کے بعد منگل شروع ہوگی۔ سمجھو دن گیا کھڑا حضرت جی۔ صرف 3 سوال آپ سے کروں گا اور گفتگو سمیٹوں گا حضرت جی، آپ سے بھی خود سے بھی، علماء سے نہیں، اپنے شیوخ سے نہیں، ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے، آپ سے خود سے۔ پہلا سوال، آج کتنی بار اپنے اللہ کو یاد کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال، آج سارے دن میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی بار درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے۔ تیسری بات، آج سارے دن میں کتنا قرآن تلاوت کیا ہے؟ چلو میں چوتھا بھی اگر اجازت دے تو کر لوں میں بھی۔ اچھا، سچ جھوٹ نہیں بولنا، سچ اللہ کو بڑا پسند ہے، سچ اللہ کو بڑا جو ہے مانو بھائی، وہ کہتا ہے میں معاف کروں گا، خرابی تو اس کی ہوگی جو مانے گا نہیں کر کے حضرت۔ شیطان نے غلطی کر کے مانتا نہیں، آگے سے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ کہتے ہیں واستکبر وکان من الکافرین، منع کرو اپنی غلطی کو۔ اچھا جی، آخری بات، صحیح دسی ہو ذرا، جھوٹ نہ بولیے، اچھی کوئی نہ بولے ہے، دل سے جواب دئیو سارے۔ قرآن پاک انہوں ویکھیاں کہ نگ دیر ہو گئی ہے، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، ہم نے چھوڑا ہم نے اور پتہ ہے دکھ کس بات کا ہے؟ اسپیشل میں یوتھ سے مخاطب ہوں، جتنے نوجوان کاکے پتر بے عزت ذلیل ایسی بات ذہن میں بھی نہ لانا بیٹا، آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں حضرت، آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ دکھ اس بات کا بچوں، آپ نے سورہ یاسین چھوڑی، آپ نے سورہ مزمل چھوڑی، آپ نے سورہ رحمان چھوڑی، آپ نے فیس بک کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ اب پھر سوال کرنے لگا ہوں، سچ بتاؤ صبح سے لے کر جب سے بیدار ہوئے ہو اب تک کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی ہے؟ جو واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا ہے اس کو کتنی بار کھول کے دیکھا ہے آپ نے؟ انسٹاگرام کتنی بار کھول کے چیک کی ہے آپ نے؟ یوٹیوب کتنی بار کھولی ہے آپ نے؟ ٹویٹر آپ نے کتنی بار کھول کے چیک کیا ہے؟ بس اتنا بتا دو مجھے، یاسین کیوں نہیں کھلی، فیس بک کیوں کھلی ہے، انسٹاگرام کیوں کھلی، سورہ رحمان کیوں نہیں کھلی ہے؟ اللہ میرے بچوں یاد رکھو، یہ فیس بک تمہیں کچھ نہیں دے گی، لیکن کسی نے کمال لکھا، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا وکھاوے، جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے۔ کھولو یار اپنے اللہ کا ذکر، 5 وقت کی نماز، اچھا اخلاق، اچھا کردار ہے، ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کرم ضرور ہو جائے گا جی۔ نہیں تو اس طرح نہیں ہوگا بیٹا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ میں رات کو ناروال تھا، بس کیا کریں اللہ، میں بڑی احتیاط کرتا ہوں ایسی گفتگو کا، پر کیا کریں، وہ کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ تماشا لگا ہوا ہے، پاکستان کا تماشا ان حکمرانوں نے بنا رکھا ہے، لیکن میں ان کو نہیں قصوروار، جو یہ اپنی جگہ قصوروار ہیں لیکن ہم قصوروار ہیں۔ آپ کی نیشنل اسمبلی میں کتنے ایم این اے ہیں؟ 300 ہیں میرے خیال سے، 200، چلو 300 ہی لگائیں نا، ہم ٹوٹل کتنے ہیں؟ 22 کروڑ، وہ کتنے ہیں؟ اسے میں کیوں مان لاؤں؟
بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ وہ 300 ہم کتنے؟ پھر یہ کیا تماشا کیا ہے؟ نہیں حضرت وہ 300 تو جو ہیں سو ہیں، یہ 22 کروڑ بھی ٹھیک کوئی نہیں ہے. یہ تو کس طرح ہو؟ اگر 22 کروڑ ٹھیک ہوں تو 300 بندے اتنا بڑا تماشا لگا دیں. اگر 22 کروڑ ٹھیک ہو تو 300 بندے اتنا بڑا تماشا کیسے لگا سکتے ہیں؟ نہیں حضرت ایتھے کتی چورا نہ رلی حضرت، ایتھے کتی چورا نال رلی تا کام خراب ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ میں نہیں کروں گا بات، نہیں میری. اب دیکھیں قبلہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت، بڑے ہیں ہر لحاظ سے، بڑے ہیں ہر لحاظ سے. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی. صرف حضرت جی خلیفہ نہیں، صرف کوئی سیاسی شخصیت نہیں. محبوب فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے دیکھ کے شیطان راستہ بدلتا ہے، شیطان میرے عمر کے سائے سے ڈرتا ہے. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آتا میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا. حضرت سامنے جتنے بیٹھے ہیں ان کو یہ حدیث مجھ سے اور آپ سے زیادہ آتی تھی حضرت. ہم نے تو ہزاروں واسطوں سے یہ حدیث سنی ہے. وہ سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سن رکھی تھی حضرت، وہ سامنے بیٹھے ہیں حضرت. دربار لگا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضرت اس کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ صرف امیر المومنین نہیں، صرف اونلی خلیفہ نہیں، مراد رسول، دعائیں کر کے لیے اللہ سے حضرت عمر نبی علیہ السلام نے، سب پتہ تھا ان کو. پھر بھی بندہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے امیر المومنین جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی ایک ایک جوڑا جو ہمیں بھی آیا ہے، جو ہمیں بھی، میرا جوڑا بڑی مشکل سے سلا ہے، کپڑا پورا نہیں ہو رہا تھا. جناب دراز قد ہیں، آپ کا تو بن ہی نہیں سکتا تھا، آپ کا کیسے بن گیا؟ کتی چورا نال، کتی چورا نال 22 کروڑ 300 دے نال تاں کام خراب ہے. جدن 22 کروڑ ٹھیک ہو جائیں گے 300 دی کی جرت ہے حضرت. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ گئے، ان کو ہوش آ گئی، ان کو شعور آ گیا، ان کو کوئی آپ کو ڈنڈا نہیں پکڑنا پڑے گا، کوئی سڑک آپ کو بلاک نہیں کرنی پڑے گی، صرف آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. حضرت عرض کی حضرت کیویں سوٹ بن گیا؟ وہ یہ دیکھ کے چپ نہیں رہا کہ بھائی عمر ہیں، عمر ہیں، عمر خلیفہ دوئم ہے، صدیق اکبر دا پہلا نمبر، صدیق اکبر دا عمر فاروق دا عثمان غنی دا مولا مشکل کشا دا. اس کو پتا تھا دوسرا نمبر ہے، چپ نہیں رہا. تے جی نمبر چھڑو ہے کسے کھاتے جی نہیں آندے ہیں. نمبر تو چھوڑو، یہ آج کے ہمارے حکمران کسی مسجد کے خطیب نہیں ہیں، یہ کسی مسجد میں امام نہیں ہے، کسی نمبر میں نہیں آتے حضرت. یہ اس کو پتا تھا دوسرا نمبر ہے، اس کو پتا تھا. جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن سب نے با جماعت بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، اس کو پتا تھا. پھر بھی اٹھ کے عرض کرتا ہے حضرت سوٹ کے میں بن گیا ہے. آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا. بیٹا اٹھ کے بولتا ہے جتنا کپڑا آپ کو ملا تھا ابا جی کو بھی اتنا ہی ملا تھا، ان کا تو بان ہی نہیں سکتا تھا. ہوا یہ ہے میں نے بھی اپنا کپڑا ابا جی کو پیش کر دیا، 2 سوٹوں سے ان کا سوٹ بنا ہے. ایتھے کی یہ کتی چورا نال، کتی چورا نال، کتی چورا نال اتنا سارے مجرم ہیں حضرت. یہ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، یہ کل نبی علیہ السلام پوچھیں گے ہم سب کو، دس تو نے میرے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک. اللہ کی قسم ہے کسی نے کسر نہیں چھوڑی اس کو ڈبونے میں. جس کو موقع ملا اس نے نوچا میں پاکستان، جس کو موقع ملا اس نے نوچا پاکستان کو. بچا کیوں ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. باقی قبلہ جی کسر کوئی نہیں. تاڑے جی ایسے بندے میں پڑھا بھی کی مجھے شعر پڑھتے بھی شرم آ رہے. اسی پتر کوئی کسر نہیں چھڑی، لیکن کی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی
کسی نے کوئی کسر نہیں چھڑی. اور میں کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کسی دا کوئی چار آندا تسی بھی وہ بھی لا لو, انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ہو گیا نا اس کا دیوالیہ ہو گیا سری لنکا کا. ہم یہ حالت دیکھ کے پریشان ہم ضرور ہیں. تو کچھ احباب کہہ رہے ہیں اور میں کہا چلیا اور سری لنکا سی یہ پاکستانیاں نو محمد علی نے بنایا ہے, وہ سری لنکا ہے. اللہ زندہ. ہاں میں کیا تو کیا بات کر رہا ہے؟ تجھے سری لنکا اور پاکستان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ حالات تفتیش ہے, بڑے پریشان ہیں اس وقت حالات دیکھ کے, ڈالر کون چلا گیا. لیکن بھائیو سری لنکا ہے, پاکستان ہے, اس کو محمد علی نے بنایا. یہ وہ پودا ہے جس کو پانی جماعت علی نے دیا ہے. یہ وہ پودا ہے جس کو پانی میرے علی نے دیا. میں ہمارے قبلہ جی موچی محلے نا اتنے فتح گڑھ برام کی موڑ, اتنے ایک مجذوب ہوں سن ادھر. مجھے جس گھر میں ان کا آنا جانا تھا انہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں جی حضرت کا ہر وقت نا ایمرجنسی جوڑا ہمارے گھر میں تیار رہتا تھا. حضرت نے آنا, جوڑا بدلنا, پھر چلے جانا, پھاڑ کے پھر آ جانا. کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا, بابے ہوری نہیں آئے جنہیں دن جنگ لگی رہی. کہتے جب جنگ ختم ہو گئی نا تو بابے ہوری آئے. کہتے دیکھا بابا جی کے ہاتھ سوج کے نا اتنے موٹے ہو چکے تھے. جیسے حضرت آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر گرم گلاس یا دیسکی کو ہاتھ لگ جائے نا, وہ جلد جل کے نا لکیریں ختم ہو جاتی ہیں, سپاٹ ہو جاتا ہے بالکل. کہتے ہیں ہاتھ بالکل سپاٹ, حضرت لکیریں کوئی نہیں اوپر, ایویں دھندلی. ہم بڑے پریشان ہوئے. کہتے ہیں ہم نے پوچھا بابا جی کی, تو جو ان کا اپنا انداز تھا نا گالی دے کے کہتے ہیں آئے سن پاکستان فتح کر, آئے سن پاکستان فتح کر. وہ بمب مار دیں ہم, میں پھڑ کے پھر واپس اڑ چڑھنا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور پھر آگے جو سبق ہم نے پکانا ہے حضرت, وہ کیا؟ کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں. نو آئی ایم ایف. دیکھو گے نہیں حضرت صاحب آئی ایم ایف وغیر نہیں گزارا ہونا. تو میں کہنا چلیا ہوئے گا, صرف ہے نہ کر آئی ایم ایف نہ جا, ہر جمعہ جا کے مدینے پاک پڑھ. اللہ کی قسم ہے اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوں تو, اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں نہ ہوئے جرمدار مصباحی, اگر اس طرح نہ ہو مصباحی جرمدار, کوئی جوش خطابت نہیں, ہوش میں بات کر رہا ہوں. ہر جمعے توڑ دن سارے ٹوٹل 300 حضرت اتھے جا کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو چوڑی پھیلا کے بیٹھ جانا, یا رسول اللہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. ٹاٹا پاکستان ہے ہوں تسی بچانا ہے. اللہ کی قسم ہے اگر آئی ایم ایف کا پٹا چند مہینوں میں نہ اتر گیا میں جرمدار ہوں. چند مہینوں میں اگر ورلڈ بینک کا پٹا نہ اترا, امریکہ کا قرض نہ ادا ہوا, میں کوئی دیوانوں والی باتیں نہیں کر رہا, میں ہوش میں باتیں کر رہا ہوں. حضرت کوئی جائے تو صحیح ہے حضرت جی, کوئی جائے تو صحیح ہے. آخری بات جی, بات ختم ہوگی پھر انشاءاللہ, وقت پہلے کافی زیادہ ہوگا. آخری بات, حضرت بیٹھے ہیں, حضرت کی نظر سے بھی کتاب گزری ہوگی مدینہ الرسول منظور احمد شاہ صاحب. آپ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں پاکستان میں ایک سیاسی بندہ حج کرنا آ گیا, کہتے حج کر لیا, مدینہ پاک حاضری تھی. حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دے, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا. فرماتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے نہ کھانا کھا رہے تھے دوپہر کا, دروازہ تھوڑا کھلا تھا, ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم تو جھوم اٹھے, شہر محبوب کی بلی ہے, شہر محبوب کی بلی ہے جی, ہم تو جھوم اٹھے. کہتے اس وقت تو سمجھ کچھ نہیں آیا, جو روٹی کھا رہے تھے نا تھوڑا سا نوالا توڑ کے اس کو پیش کیا, قبول کر لیا. اگلے دن پھر آئی. ہم دنیا داروں کو کیا پتا. حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن جماعت منزل میں موج آ گئی, سارے ملنگاں نو بلا کے آکھیا ہوئے آج نویں برتن لے کے آؤ.
ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਬੋਟੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। नए बर्तन आ गए, गोश्त रेडी हो गया, ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली गई, बंदा कोई नहीं आया। जमात मंजिल कहते हैं हमने हुजूर अमीर मिल्लत की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर भांडे भी आ गए, गोश्त पक गया, तो आप फरमाते हो मदीना पाक दी दरवेशां दी दावत है, दरवेश आया तो कोई नहीं। कहते हुजूर अमीर मिल्लत रो पड़े। आपने फरमाया वो नहीं आएंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। अर्ज़ की हुजूर किस तरह के दरवेश ने, आएंगे नहीं असी जाना है। फरमाने लगे मैंने आज मदीना पाक के पाक कुत्तों की दावत की है। परातां में गोश्त पाओ तो आपे लैके जाओ, जिथे को लभदा पेश करो जाएगा। हमारी दुनियादारों की जाने बला मदीना क्या है, हमारी जाने बला है। हमारे लिए तो बस गए तो आए तो आए तो गए, कभी उत्थे गए तो कभी उत्थे गए तो कभी आवे। कहते हैं अगले दिन बिल्ली फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पाँचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई। कहते वो जो सियासी शख्सियत थी ना, वो बिल्ली से जी लगा बैठे और उन्होंने फैसला कर लिया कि जा तो ये बिल्ली लेके जानी है। कहते हैं सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, सुबह फ़्लाइट थी डायरेक्ट PIA पाकिस्तान। कहते हैं जब रात को सोए ना, ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई है। ख्वाब में क्या देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़री है और महबूब अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं उसका मफ़हूम, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, हमारी बिल्ली ना लेके जाना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना। शाह लिखा कि बिल्ला ने कि वो ख्वाब ही में अर्ज़ करते हैं हज़रत मैंने इजाज़त दो मैं बिल्ली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दे मैं बिल्ली ले जाऊँ। आगे से महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाजी किस तरह इजाज़त दे दूँ। 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बाहर ठीक रोती रहती है और सार सर्ज करती रहती है, हुजूर करम करो नहीं तो मदीना छड़ो जाना जाए। जिंदाबाद या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबिय्यन मनसब नबिय्यन। इत्थे ते बिल्लियां रोन ते करम होंदा ते जैसी टुर जाइए, लेकिन IMF जाते हैं वहाँ नहीं जाते। हाँ उन उथे बगैर गल नहीं जी बननी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बेटा मैं फिर वही कहूँगा 300 नहीं भाई करो, आओ असी ठीक हो। अगर जी ईद वाले दिन मेरे सियालकोट में 1200 रुपये किलो लीमू बिके हैं। जरदारी ने आख्या ही कि नवाज शरीफ ने बेचो है, मैंने 1200 रुपये किलो ली। कभी आपने सुना 1200 रुपये किलो लीमू? यार खुद को भी तो ठीक करो। 1200 रुपये किलो लीमू हमने ईद वाले दिन बेचे। मुझे आपके हाफजाबाद का नहीं पता कितने में बिके। कहते भी यही वो लीमू भी हो जो जरासी कोई नहीं। किसने कहा था बेचने के लिए? जरदारी ने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने कहा था? मैंने बेचे हैं, मैं करप्ट हूँ, मुझे ठीक होना पड़ेगा। वो 300 ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं ठीक ना आया तो 300 ठीक नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।